چلیے جی نحمد صلی اللہ رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا تھا، اب اس میں جب یہ دونوں چیزیں ہمیں سمجھ میں آ گئیں، جو بات چل رہی تھی اس کو دوبارہ سے جلدی سے ایک دفعہ آپ سارا خلاصہ دیکھ لیجئے گا۔ سارا خلاصہ جو ہم دیکھ رہے تھے وہ یہ تھا جی جی آگے چلیے گا جی۔ تو سارا خلاصہ ہم چل رہے تھے لے کر، وہ یہ تھا کہ دیکھیں کوئی بھی دو افراد جب مل کر آپس میں کوئی لین دین کرتے ہیں، کوئی معاملہ کرتے ہیں، آپس میں کوئی چیز طے کرتے ہیں، تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم عقد کہتے ہیں، ٹرانزیکشن کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ پھر ہم نے اس کو یہ بات سمجھنے کی کوشش کی کہ یہ عقد لازم بھی ہوگا اور عقد غیر لازم بھی ہوگا، یعنی نان کمپنسیٹری یک طرفہ ہے تو عقد غیر لازم ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے پابند نہیں ہیں، اور اگر دونوں نے مل کر اس طرح سے معاملہ کیا ہے کہ دو طرفہ ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے پابند ہو جائیں، تو ہم اس کو عقد لازم کہتے ہیں۔ اور عقد غیر لازم کی پھر مثالیں ہم نے پڑھنا شروع کی، جس میں ہبہ آ گیا، قرض آ گیا اور اعارہ آ گیا۔ ہبہ کا مطلب تھا کسی کو کوئی چیز گفٹ کر دینا، قرض کی تفصیل میں نے عرض کر دی، اعارہ بھی آپ کے سامنے آ گیا، کسی چیز کو کوئی چیز ادھار پہ دے دینا۔ بے کہتے ہیں سیل اینڈ پرچیز ٹرانزیکشن کو، پھر دین ہے، یہ میں نے وضاحت کر دی، اور اس کو میرے خیال سے ہم اپنی نیکسٹ پریزنٹیشن میں اس سلائیڈ کو تھوڑا سا ہم چینج کریں گے، کیونکہ یہ لگ رہا ہے کہ بے اور دین تو مختلف چیزیں ہیں، آمنے سامنے ہیں، اور میں نے جو تفصیل آپ کے سامنے پیش کی وہ میں دوبارہ سے ایک دفعہ جلدی سے اس کو وائٹ بورڈ پہ بنا دیتا ہوں، اور آپ لوگ اس کا اسکرین شاٹ بے شک اپنے گروپ میں شیئر بھی کر لیں۔ وہ یہ تھا کہ عقد لازم کی اگر ہم بات کرتے ہیں نا، عقد لازم کی، تو عقد لازم سے ابھی سمجھنے کے لیے فی الحال ہم ایسے کرتے ہیں کہ اس کو ہم کر دیتے ہیں کہ بے کا مطلب جیسے بتایا تھا کہ خرید و فروخت ہے، اس کا مطلب خرید و فروخت یعنی سیل اینڈ پرچیز ٹرانزیکشن ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ تھا اجارہ۔ اجارہ کے اندر میں نے عرض کیا تھا کرایہ داری اور اجرت، دونوں چیزیں اس کے اندر شامل ہو جاتی ہیں۔ اب یہ بے کی بھی دو صورتیں بن سکتی ہیں کہ یا تو یہ نقد ہے یا ادھار ہے۔ آپ نے کوئی چیز نقد پیسوں پہ خریدی یا ادھار پہ خریدی، اور اجارہ بھی اسی طریقے سے ہو سکتا ہے کہ یا تو نقد ہے یا ادھار ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو یہ جو ادھار اجارہ کے اندر یا بے کے اندر جو ادھار آئے گا، اس ادھار کے نتیجے میں جو رقم واجب الادا ہے، جو رقم واجب الادا ہے، تو اس واجب الادا رقم کو ہم کیا کہیں گے؟ اس کو ہم دین کہیں گے۔ واجب الادا رقم یہ دین ہے۔ ٹھیک ہے؟ یہاں پر بھی جو واجب الادا رقم ہے، تو جتنی بھی انسٹالمنٹس ہیں، اقساط ہیں، قسطیں ہیں، جو آپ قسطوں کے اوپر کوئی چیز لیتے ہیں، وہ آپ کے ذمے دین ہوتی ہے، تو واجب الادا رقم، اس کو ہم دین کہیں گے۔ ٹھیک ہے؟ یہ ہماری آپس میں گفتگو چل رہی تھی، یہاں تک ہم پہنچے تھے۔ اس سے اگلی جو ہماری سلائیڈ ہے وہ بہت امپورٹنٹ سلائیڈ ہے، بلکہ آپ سمجھیے گا کہ شاید ہماری پورے کے پوری جو آج کا ہمارے پریزنٹیشن ہے اور آج کا ہمارا سیشن ہے، اس کی جو جان ہے، اس کا جو خلاصہ، اس کا جو مغز ہے، وہ سلائیڈ ہے، اس کو میں آپ کے ساتھ ابھی شیئر کرنے لگا ہوں۔ یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی ہے تو ہم آگے چلتے ہیں۔ یہ بات تھی جب ہماری نماز کا وقفہ ہوا اور سگنل بھی ڈراپ ہو رہا تھا، تو یہ سلائیڈ بیسیکلی ہماری چل رہی تھی، یہ ہم کانسیپٹ آپس میں ڈسکس کر رہے تھے۔ اگر سمجھ میں آ چکا ہے تو آگے چلتے ہیں۔ الحمدللہ، جزاکم اللہ خیر۔ ٹھیک ہے نا؟ چلیے جی، اب آگے چلتے ہیں، آگے ہم واپس آتے ہیں اپنی اسی پریزنٹیشن پہ جس کو ہم ڈسکس کر رہے تھے۔ جی حضرت،
اب آگے آئیے گا، یہ چیز تھوڑی سی آپ کو سمجھنے کی ہے. یہاں پر ہم نے چار چیزوں کا فرق آپ کے سامنے بیان کیا، بہت امپورٹنٹ اس کو سمجھنا. ٹھیک ہے نا؟ سب سے اوپر کیا لکھا ہوا ہے آپ دیکھیے گا، قرض، دین، امانت، سرمایہ کاری. قرض، دین، امانت، سرمایہ کاری. قرض اور دین تو سمجھ میں آ گیا تھا. جی بالکل، میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ دیکھیے قرض جہاں پہ کسی چیز کا لین دین نہ ہو، معاملہ نہ ہو، جہاں پر ایک چیز کو دے کر دوسرے آدمی سے کسی چیز کا مطالبہ نہ کیا جا رہا ہو، یہ قرض ہے. یک طرفہ اسی لیے کہا اس کو یک طرفہ، اسی لیے کہا کیونکہ آپ پیسے دے رہے ہیں، اس سے کچھ مانگ نہیں رہے. بس وہ پیسے استعمال کرے گا، آپ بعد میں اپنے پیسے اسے واپس لے لیں گے، لیکن آپ اس سے کوئی چیز مانگ نہیں رہے. یہ قرض ہے. اب آپ نے آپس میں لین دین کا معاملہ کیا، اس لین دین کے معاملے کے نتیجے میں آپ کے ذمے کچھ پیسے لازم آ گئے. آپ نے گاڑی خریدی، اب گاڑی خریدنے کے بعد آپ کے ذمے اس کے پیسے لازم ہے، یہ دین ہے. آپ نے بجلی استعمال کی، جیسے مثال چل رہی تھی، آپ نے گیس استعمال کی، آپ نے موبائل فون کی، موبائل کمپنی ہے اس کی سروسز، ان کی خدمات حاصل کی، اس کے نتیجے میں آپ کے ذمے پیسے واجب الادا ہو گئے. آپ نے ملازمین گھر کے رکھے، گھریلو ملازمین رکھے ہوئے ہیں، باورچی ہے، ڈرائیور ہے، صفائی کرنے والا ہے، اس نے ایک مہینے کام کیا، اب اس کی تنخواہ آپ کے ذمہ لازم آ گئی. سب کا سب کیا ہے؟ یہ آپ کے ذمے دین قرار پائے گا. اس آدمی کی تنخواہ ہے اور آپ کے ذمے دین ہے، تو آپ نے اس آدمی کی خدمات کو حاصل کرنے کا معاملہ کیا. یہ دو طرفہ عقد ہے، اس کو ہم شرعی اعتبار سے عقد اجارہ کہیں گے. یہاں پر اب آپ دیکھیے گا تو آپ کو اور مزید وضاحت کے ساتھ سمجھ میں آ جائے گا جو قرض اور دین کا فرق ہے. سب سے پہلی بات دیکھیے گا کہ قرض عقد غیر معاوضہ ہے. غیر معاوضہ کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک ایسا عقد ہے جس کی بنیاد احسان کے اوپر ہے، تبرع کے اوپر ہے. آپ اگلے آدمی کے ساتھ ایک احسان کا معاملہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اور دین عقد معاوضہ ہے، احسان کے معاملہ نہیں ہے. تو دونوں نے مل کر اپنے اپنے فائدے کے لیے ایک معاملہ کیا اور اس کی نتیجے میں دین لازم آیا، جیسے میں بھی عرض کر رہا تھا آپ سے. ٹھیک ہے نا؟ امانت عقد غیر معاوضہ ہے. امانت کی تعریف کیا، اس کو سمجھیے گا. ٹھیک ہے، امانت کی تعریف کیا ہے؟ امانت بنیادی طور پر آپ کہیں گے، میں یہاں پہ ہر چیز کی تھوڑی تھوڑی تعریف علیحدہ سے لکھ دیتا ہوں آپ کو میں، تاکہ سمجھنے میں آسانی ہوگی. پھر ہم جب اس سلائڈ کے اوپر جائیں گے تو اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جائے گا. قرض ہے، ٹھیک ہے نا؟ قرض، جو چیز خرچ کرنے کے لیے دی جائے اور اس کا مثل آپ کو واپس ملے، اس کا مثل واپس ملے، وہ قرض ہے. اس میں نوٹ کیجئے گا، جو چیز دی گئی ہے وہ کیا ہو گئی؟ وہ خرچ ہو گئی. جو چیز دی ہے وہ واپس نہیں ملے گی، اور جو چیز استعمال کرنے سے خرچ نہیں ہوتی وہ قرض نہیں ہے. قرض کی حقیقت ہی یہ ہے کہ جو چیز دی گئی ہے اس کا فائدہ آپ کو تب ہوگا جب خرچ کریں گے. پیسے ہیں، آپ نے 5,000 روپے قرض دے دیا، وہ آدمی 5,000 لے کے کیا کرے گا؟ اب 5,000 سے وہ کوئی بھی ضرورت پوری کرے گا تو وہ پیسے خرچ کیے بغیر پوری نہیں کر سکتا. بچوں کے لیے دودھ لے گا، پیٹرول ڈلوائے گا، بل دے گا، آٹا خریدے گا، جو بھی ضرورت پوری کرے گا، خرچ کیے بغیر وہ ہو نہیں سکتا. تو قرض کی حقیقت یہ ہے کہ آپ پیسے خرچ کرتے ہیں تو اس کا فائدہ آپ کو ملتا ہے، خرچ نہیں کریں گے تو فائدہ نہیں ملے گا آپ کو. جو چیز استعمال ہو لیکن استعمال کرنے سے خرچ نہ، وہ قرض نہیں ہے. آپ نے گاڑی دی، اچھا گاڑی لے جاؤ، استعمال کر کے مجھے واپس کر دینا. بائک دے دی، سائیکل دے دی، کپڑے دے دیے، گھر دے دیا، تو واپس کر دینا. یہ اعارہ، میں نے بتایا تھا وہ اعارہ ہے، یہ قرض نہیں ہے.
قرض کی حقیقت یہ ہے کہ وہ چیز اس کا مثل واپس ملے گا آپ کو. 5,000 دیے تھے، وہ نوٹ خرچ ہو گئے. اب وہ 5,000 کا مثل 1,000 کے 5 نوٹ بھی ہو سکتے ہیں، 500 کے 10 نوٹ بھی ہو سکتے ہیں، اور 5,000 روپے کا ایک نوٹ بھی ہو سکتا ہے. وہ مثل ہے، وہ قیمت اس کا مثل ہے، وہ آپ کو واپس ملے گا. یہ قرض کی حقیقت ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا، دوسری بات ہم کیا پڑھ رہے تھے ابھی؟ دین وہ بتا دیا، دین بتا دیا جو باہمی لین دین کے نتیجے میں رقم واجب الادا ہو، وہ دین ہے. ٹھیک ہے. یہ عقد معاوضہ میں ہوتا ہے. لین دین جب ہوگا تو عقد معاوضہ ہی ہوگا. ٹھیک ہے. عقد لازم ہی ہوگا. امانت کیا ہے؟ ٹھیک ہے. امانت جیسے میں نے ابھی عرض کیا ابھی آپ کو، جو چیز بطور حفاظت کے رکھوائی جائے اور وہ ہی واپس ملے. ٹھیک ہے نا. میں تھوڑا سا گچ مچ ہو گیا، لیکن چلو میں اس کو ٹھیک کرتا ہوں ابھی. اس کی اسکرین شاٹ لے کے آپ گروپ میں شیئر کر دیں. ٹھیک ہے. اس کی اسکرین شاٹ آپ شیئر کر لیں. ٹھیک ہے نا. امانت وہ ہے، خلاصہ کیا نکلا؟ جو چیز رکھوائی گئی ہے اگر خرچ ہو گئی تو امانت نہیں رہے گی. امانت وہ ہوتی ہے کہ جو چیز بطور امانت کے دی گئی ہے وہ اسی طریقے سے وہاں پہ موجود ہوگی. جو چیز بطور امانت کے دی گئی ہے، جو چیز بطور امانت کے رکھوائی گئی ہے، تو وہ اسی طریقے سے موجود ہوگی اور اس کو ویسے ہی واپس کیا جائے گا. اگر اس کو استعمال کر لیا جائے تو امانت نہیں رہے گا. یہ امانت ہے. ٹھیک ہے. اگر یہ آپ لوگوں نے سمجھ لیا، قرض کس چیز کو چل رہے تھے؟ قرض یہ ہے، دین یہ ہے، امانت یہ ہے. ٹھیک ہے. اور وہی چیز واپس ہوگی. ملے اس کو استعمال نہیں کر سکتے، یعنی خرچ نہیں کر سکتے. جو پیسے کسی نے مجھے امانت کے طور پر دیے ہیں، اگر وہ میں نے مدرسے کے لیے مجھے کسی نے پیسے دیے، 10,000 روپے رکھ لیا، میں نے رکھ لی، مجھے ضرورت پڑ گئی، اب میں وہ اور پیسے نہیں تھے، میں کہا چلو مدرسے کے پیسے میں استعمال کر بعد مدرسے میں ڈال دوں گا. جیسے ہی وہ 10,000 روپے میں نے مدرسے کے استعمال کیے اپنی ذات کے لیے، اب وہ میرے ذمہ کیا بن گیا؟ وہ امانت سے قرض بن گیا. کیوں قرض بن گیا؟ کیونکہ اب اس کا مثل دیا جائے گا. وہ چیز تو وہ موجود نہیں ہے نا. اب امانت میں بغیر اجازت کے اگر خرچ کریں گے تو غصب ہے، ناجائز ہے، گناہ ہوگا. ٹھیک ہے نا. امانت میں خیانت تصور کیا جائے گا، توبہ استغفار کرنا لازم ہوگا. وہ احکامات لگ جائیں گے اس کے اوپر، کیونکہ بھی امانت تھی. بغیر اجازت کے امانت تو آپ استعمال نہیں کر سکتے نا. لیکن وہ قرض بن جائے گی وہ. اس کو بھی نوٹ کیجیے گا آپ بات کو. یہ بات سمجھ آ گئی آپ لوگوں کو؟ آگے چلوں جی. جس کو نہیں سمجھ میں آپ بتا دیں، نہیں تو پھر ہم آگے چلنے لگے، جو ٹائم کم ہے اور بیسک کانسیپٹ سے ڈسکس کرنے میں. ٹھیک ہے. اب آگے چلیے گا. جہاں نہ سمجھ میں فوراً سے روک دیجیے، ورنہ یہ سب سے امپورٹنٹ چیزیں جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. دین جہاں کی نہ سمجھ تعریف میں میں فوراً سے جی، یہ دین کی تعریف میں ہم نے لکھا جو باہمی لین دین کے نتیجے میں رقم کے علاوہ اور بھی بعض دفعہ چیزیں ہوتی ہیں نا تو رقم عام طور پہ چونکہ کیش ہی آپ نے پیمنٹ کرنی ہوتی ہے نا، لیکن ظاہر سی بات ہے دین میں ضروری نہیں ہے کہ وہ رقم ہی واجب آئے گی. کوئی بھی چیز واجب الادا ہو سکتی ہے، جس کو فقہ کے اعتبار سے آپ اس کا ثمن کہتے ہیں نا. ٹھیک ہے نا. جی جی یعنی دین کی جو تعریف ہے، اگر آپ عالم ہیں تو سمجھ جائیں گے کہ جو کوئی بھی چیز ثمن کے طور پہ طے کی گئی ہو، وہ جب لازم آ گئی تو وہ اس کی ہوگی. سرمایہ کسے کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے نا. جو جی رقم یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے. ابھی جو کوشچن آیا ہے میں اس کو بھی ابھی ڈسکس کرتا ہوں. یہ بہت امپورٹنٹ کوشچن کیا، ٹیکنیکل کوشچن کیا ہے. میں آتا ہوں اس کی طرف میں. ٹھیک ہے. سرمایہ کیپٹل کا مطلب کیا ہے؟
کہ وہ رقم جو کاروباری منفعت کے لیے دی جائے، ٹھیک ہے نا، کاروباری منفعت کے لیے یا کاروباری نفع کے حصول کے لیے دی جائے، اس کو ہم سرمایہ کہتے ہیں۔ یہ عقد لازم ہوتا ہے، دو آدمی مل کے آپس میں سرمایہ، جیسے میں نے کہا تھا مضاربت ہے، مشارکت ہے، دو آدمی مل کے آپس میں طے کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں اتنے پیسے لگاتا ہوں، تم اتنے پیسے لگاؤ۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ میں پیسے لگاتا ہوں، تم محنت کرو۔ ایک آدمی پیسے لگاتا ہے، دوسرا آدمی محنت کرتا ہے، یہ مضاربت ہے۔ دونوں آدمی مل کے پیسے لگاتے ہیں، یہ مشارکت ہے۔ لیکن عقد کون سے عقد لازم ہے؟ اور سرمایہ میں، اچھا سرمایہ کاری کے اندر جو رقم ہے وہ اصلاً امانت ہی رہتی ہے، اس کو سمجھیے گا، خرچ ہونے کے باوجود امانت ہوتی ہے۔ یہی آپ کے اس سوال کا جواب بھی آ رہا ہے جو بھی سوال کیا ہے ہمارے بھائی نے، میں اس سوال کی طرف آ رہا ہوں بھی۔ جو رقم آپ سرمایہ کاری میں جو رقم جمع کراتے ہیں، سرمایہ کاری میں جو رقم جمع کرواتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اصلاً امانت ہوتی ہے، اصلاً امانت ہے۔ امانت کا مطلب یہ ہے کہ دونوں کے ذمہ لازم ہے کہ اس رقم کو ان مقاصد کے لیے استعمال کریں جس کی طور پر رکھوائی گئی ہے، ان مقاصد کے علاوہ کسی اور مقصد کے لیے اس کو استعمال نہ کریں، اور جب معاملہ ختم ہو جائے تو اس کو واپس لوٹائیں، ٹھیک ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ امانت ہوتی ہے، لیکن جو ہم نے ڈیفینیشن کی تھی کہ وہ استعمال نہ ہو، وہ استعمال بھی ہوتی، کیونکہ ظاہر سی بات ہے اگر آپ سرمایہ کو لے کے، پیسے کو لے کے بیٹھے رہیں گے تو کاروبار تھوڑی ہوگا، کاروبار سے تو آپ چیزیں خریدیں گے، مال خریدیں گے، گودام رینٹ پہ لیں گے، کرایہ لیں گے، آنے جانے کا نقل و حمل ٹرانسپورٹیشن کا کرایہ دیں گے۔ سرمایہ کو استعمال کریں گے تو بزنس چلے گا نا، ایسے تھوڑی کاروبار چلے گا آپ کا۔ تو سرمایہ بنیادی طور پہ استعمال ہو جاتا ہے، لیکن سرمایہ کاری میں، بزنس میں، کاروبار میں سرمایہ استعمال ہونے کے باوجود کیا ہے؟ وہ امانت رہتا ہے آپس میں، شرکا میں۔ تو یہ جب ہم کو بنیادی طور پہ باتیں سمجھ میں آ گئیں کہ قرض کیا ہے اور دین کیا ہے اور امانت اور سرمایہ کی ڈیفینیشن کیا ہے، اس کا بھی اسکرین شاٹ لے لیں، گروپ میں آپ اس کو شیئر کر سکتے ہیں۔ میں واپس آ رہا ہوں ابھی، ٹھیک ہے، میں اس سلائڈ پہ واپس آ رہا ہوں جس کو ہم ڈسکس کر رہے تھے۔ آگے چلتے ہیں، آگے ہم، میں دوبارہ سے اپنی پریزنٹیشن کی طرف آ جاؤں۔ جی جی، یہ ہم سلائڈ کر رہے تھے، اس کو دیکھیے گا۔ تو قرض، دین، امانت، سرمایہ کاری کو سمجھ میں آ گئی۔ اچھا، رأس المال کی حیثیت، یعنی جو پیسے جمع کرا ہے، جو رأس المال کا مطلب کیا ہے؟ رأس المال کا جو اصل، جو سبجیکٹ میٹر ہے، جو پیسے دیے جا رہے ہیں اس صورت میں، وہ پیسے بھی ہو سکتے ہیں، کوئی اور چیز بھی ہو سکتی ہے، گندم بھی قرض دے سکتے ہیں آپ، چاول بھی قرض دے سکتے ہیں، کوئی سی ایسی چیز جس کا مثل موجود ہے اس کا قرض بھی دے سکتے ہیں۔ تو کوئی بھی سبجیکٹ میٹر ہے جس کو دیا جا رہا ہے، اس کو لیا جا رہا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے؟ کہتے ہیں قرض کے اندر یہ امانت نہیں ہے، کیونکہ جیسے میں نے کہتا ہے کہ استعمال کریں گے نا، جیسے ہی اس کو استعمال کیا اب وہ چیز واپس نہیں ملے گی، اس کا مثل واپس ملے گا، اس لیے امانت نہیں ہے۔ اچھا، یہ دین کسی چیز یا خدمات کا بدل ہوگا، میں نے آپ کو عرض کر دیا تھا، باہمی لین دین ہوگا، باہمی لین دین کے نتیجے میں جو ذمہ داری آپ کے اوپر لازم آئے گی وہ دین ہے۔ اچھا، امانت، جیسے میں نے کیا کہ اوپر لکھا ہوا عقد غیر لازم ہے، تو یہ بنیادی طور پر کسی چیز کا بدل نہیں ہوتی امانت، اس کو یہاں پہ نوٹ کیجئے گا، ہم لکھ سکتے ہیں کہ امانت کسی چیز کا بدل نہیں ہے، امانت کسی کا، چونکہ عقد غیر لازم ہے، کسی کا بدل نہیں ہے، ٹھیک ہے، امانت ہے، امانت کسی چیز کا بدل نہیں ہے، بنیادی سرمایہ امانت ہے، ٹھیک ہے، یہاں پہ جو لکھا ہوا ہے کہ بنیادی سرمایہ امانت ہے، نقصان کی صورت میں واپسی یا ضمان نہیں ہوگا، یعنی اگر نقصان ہو گیا، فائدہ ہے تو فائدہ، نقصان ہے تو نقصان ہے۔ امانت کا قاعدہ یہ ہوتا ہے، جیسے آگے چل کر ہم
وہ اس کو ڈسکس کر رہے ہیں. اچھا، قرض کا مقصد کیا ہے؟ بنیادی رقم استعمال کی جا سکتی، جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ یہ قرض ہوتا ہی اس لیے ہے کہ دوسرا آدمی اپنی ضرورت پوری کرے گا اور خرچ کر کے پوری کرے گا. اس لیے قرض کا مقصد اپنی ضرورت کو پورا کرنا ہے. بنیادی رقم استعمال کی جا سکتی ہے. دین وجود میں کب آتا ہے؟ اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ادھار. ادھار کے ذریعے سے باہمی لین دین میں ادائیگی میں سہولت پیدا کرنا، یہ دین کا مقصد ہوتا ہے. دین وجود میں کیوں آتا ہے؟ اگر ہر آدمی کے جیب میں ہر وقت ادائیگی کے لیے پیسے ہوتے تو کبھی بھی دین وجود میں نہیں آتا نا. وجود میں کب آتا ہے؟ ادائیگی کی سہولت کے لیے. ٹھیک ہے. آپس میں دونوں طرفین، دونوں جو پارٹیز ہیں، دونوں عاقدین ہیں، تو دونوں کی سہولت کے لیے دین وجود میں آتا ہے، کہ تاکہ اس کی ادائیگی کی انسان کو سہولت رہے، اس لیے وجود میں آتا ہے. لیکن ہوتا کب ہے؟ جیسے میں نے پہلے سرچ کیا کہ جب باہمی لین دین ہو کسی معاملے کا، عقد لازم کے اندر کوئی رقم واجب الادا ہو، تو دین وجود میں آتا ہے. امانت کا اصل مقصد تحفظ ہے. امانت کا اصل مقصد وہ کسی چیز کا تحفظ ہوتا ہے. بطور تحفظ کی امانت کو رکھوایا جاتا ہے، اور بطور تحفظ کی امانت کو رکھا جاتا ہے. اس کا مقصد تحفظ ہے. تو قرض کا اصل مقصد اعانت ہے. دین کا مقصد سہولت ہے. امانت کا مقصد بنیادی طور پہ تحفظ ہے. اور سرمایہ کاری کا اصل مقصد کیا؟ حصول منفعت ہے. انسان کاروبار کیوں کرتا ہے؟ نفع حاصل کرنے کے لیے. نفع حاصل کر کے پھر اپنی زندگی کی گاڑی چلائے گا. تو یہاں پر حصول منفعت اصل مقصد ہے. تو یہاں پہ آپ اگر دیکھے گا، تو ہم اگر مقصد کے تحت یہاں پہ لگائیں، تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ مقصد میں کیا ہے؟ یہ اعانت اصل مقصد ہے، کہ دوسرے آدمی کی مدد کرنا. یہاں پہ سہولت آپ کا اصل مقصد ہے، کہ ادائیگی کے اندر سہولت ہو جائے. یہاں پہ تحفظ آپ کا مقصد ہے. میں ہمارے نافع والے ساتھی نوٹ کر رہے ہیں ساتھ ساتھ میں، یہ ہم آگے اپنی سلائیڈز میں ڈال سکتے ہیں، چینج کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ نفع نقصان میں شراکت، یہ حصول منفعت ہے. یہ پہ کیا ہے؟ یہاں پہ حصول منفعت، فائدہ حاصل کرنا، پروفٹ جنریٹ کرنا، یہ ہمارا اصل مقصد ہے اس کے اندر. اچھا، واپسی زمان کیا ہوگا؟ یعنی واپسی کی صورت کیا ہوگی؟ قرض میں جیسے میں نے بتایا کہ جو چیز دی گئی تھی وہ واپس نہیں ملے گی، اس کا مثل واپس ملے گا. اچھا، اگلے آدمی کو فائدہ ہو یا نقصان ہو، یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، کیونکہ آپ نے پیسے دے دیے. اب اگلے آدمی کا مسئلہ ہے کہ وہ اس سے فائدہ اٹھاتا ہے یا نقصان کرتا ہے. وہ اسے نشہ کرتا ہے یا اس سے فائدہ کرتا ہے، یا مسجد بناتا ہے، کیا کرتا ہے، وہ اس کا مسئلہ ہے. آپ نہ نفع میں شریک ہیں نہ نقصان میں شریک ہیں. تو یہ قرض کی حقیقت یہ ہے. ہر صورت میں قرض پیسے واپس لیے جائیں گے. دین کی حقیقت کیا ہے؟ کہ جب ایک چیز دین کی صورت میں واجب الادا ہو گئی، تو پھر آپ کے پاس ایک قانونی حق مطالبہ حاصل ہو گیا، کہ اب آپ ہر صورت میں وہ پیسے اس سے لیں گے، اگلے آدمی کا نفع اور نقصان ہو کہ نہ ہو. تو دین کا تعلق بھی نفع اور نقصان کے ساتھ نہیں ہوتا. یاد رکھیے گا، دین کا تعلق نفع اور نقصان کے ساتھ نہیں ہوتا، کے ساتھ نہیں ہوتا. جب ایک چیز لازم آ گئی تب آپ کو دینی پڑے گی. اچھا، یہاں پر یہ بات یاد رکھیے گا، امانت میں وہی چیز دی جائے گی بطور تحفظ کے رکھی گئی تھی. لیکن اگر وہ چیز بغیر کسی غفلت کے ضائع ہو جائے، جس کو آپ نیگلیجنس کہتے ہیں، بغیر کسی نیگلیجنس کے ضائع ہو جائے، تو اس کے اوپر کوئی آپ کمپنسیشن ڈیمانڈ نہیں کر سکتے. آپ کمپنسیشن کو ڈیمانڈ نہیں کر سکتے کہ بھئی یہ پیسے اب لازمی ادا کریں گے، بلکہ وہ ضائع ہو گئی تو اب ضائع ہو گئی. ٹھیک ہے. تو اس لیے امانت کے ضائع ہونے پر آپ جس آدمی کے پاس امانت رکھوائی گئی تھی اس پر کوئی جرمانہ نہیں ڈال سکتے کہ بھئی میری امانت تھی، میں نے زیورات آپ کے پاس رکھوائے تھے، مجھے نہیں پتا، مجھے اپنے زیورات چاہیے. آپ مطالبہ نہیں کر سکتے اس چیز کا. تو امانت کے اندر ضمان نہیں ہوتا. ضمان کا مطلب یہی ہے کوئی جرمانہ
کوئی کمپنسیشن یہ آپ مطالبہ نہیں کر سکتے اس کے اندر. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں. یہاں پر امپورٹنٹ چیز آ گئی کہ کیپٹل کے اندر، بزنس کے اندر کیپٹل ایٹ رسک ہے. کیپٹل ایٹ رسک کا مطلب آپ کا سرمایہ ڈوب سکتا ہے. اگر کوئی ایسا کاروبار ہے جس میں فائدہ یقینی ہے اور اس میں نقصان کا اندیشہ نہیں ہے، وہ کبھی بھی حلال نہیں ہو سکتا. یاد رکھیے گا اس بات. حلال ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس میں نفع اور نقصان دونوں پہلو ہوں. نقصان کے پہلو کو کم کر سکتے ہیں آپ. جیسے آج کل اسلامک بینکس ہو رہے ہیں، کہتے ہیں کبھی ہوا نہیں. ضروری نہیں ہے کہ نقصان لازمی ہو. نقصان کا ہونا ضروری نہیں ہے، نقصان کا احتمال ضروری ہے. یہ اس پہ لمبی ہے، انشاءاللہ ایک ہم اس بات پر بھی پریزنٹیشن آپ کے ساتھ رکھیں گے، شیئر کریں گے کہ اسلامک بینک میں اور کنونشنل بینک میں فرق کیا ہے. اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ یہ تو کان ناک ادھر سے پکڑ لو ادھر سے پکڑو ایک ہی مسئلہ ہے. خود بینکر سے کہہ رہے ہوتے ہیں اسلامک بینک کے اندر یہ اکثر لوگ، جو لوگ کنونشنل بینک سے اسلامک بینک میں کہتے ہیں سب کچھ تو وہی ہو رہا ہے نا، کیلکولیشن وہی ہو رہی ہے، پرسنٹیج وہی کیلکولیٹ کر رہے ہو، یہ تو ناک کان ادھر سے پکڑ لو ادھر سے پکڑ لو، بات ایک ہی ہے. وہ ہم آپ سے شیئر کریں گے. آپ لوگ اپنے آپ کو، جیسے میں نے کہا کہ ہم نے سیریز سٹارٹ کی ہے نافع کے ذریعے سے، اور اس میں ان سارے ٹاپکس کو ہم ڈسکس کریں گے. تو آپ حضرات اپنے آپ کو ان سارے لیکچرز میں رجسٹر کروائیں. ٹھیک ہے، بہت امپورٹنٹ لیکچر ہے جو آ رہے ہیں. زکوٰۃ پریزنٹیشن ہے وہ بھی ابھی ہماری آ رہی ہے، بہت امپورٹنٹ ہے. وہ کمپنیز میں جا کے بڑے باریک مسائل ہیں بیلنس شیٹس کے کہ بیلنس شیٹس کو کس طریقے سے دیکھنا، بیلنس شیٹس میں کون سی چیزیں ایسی ہیں جو زکوٰۃ کے اندر آتی ہیں. ٹھیک ہے، سرٹیفکیٹ انشاءاللہ تعالی مل جائے گا نافع کی طرف سے جو ہمارا ادارہ ہے. تو آپ لوگ اس میں پارٹیسپیشن کرتے رہیں. جو سارے لیکچرز میں پارٹیسپیٹ کرے گا اپنی وہ اٹینڈنس بھی لگوائے گروپ کے اندر، تو انشاءاللہ آپ کو ملے گا سرٹیفکیٹ، پارٹیسپیشن مل جائے گا انشاءاللہ آپ لوگوں کو. ٹھیک ہے، اور ہو سکتا ہے ہم چھوٹا سا کوئز بھی لے لیں آپ لوگوں کا. ٹھیک ہے، کوئز بھی ہو سکتا ہے. لیکن بہرحال اصل چیز تو لرننگ ہے، اصل مقصد تو ہمارا دین کا علم حاصل کرنا ہے. تو ہم لرننگ ہماری ہوگی تو آپ کی کیپٹل ایٹ رسک ہونا ضروری ہے. یہ چیز کسی چیز کے اوپر کہ شریعہ پوائنٹ آف ویو سے یہ معاملہ جائز ہے ناجائز، اس میں سے بہت بنیادی چیزوں میں سے ایک بہت بنیادی چیز یہ ہے کہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں آپ کو نقصان کا اندیشہ ہے کہ نہیں ہے. شریعت یہ کہتی ہے نو رسک نو گین نو پروفٹ، نو پین نو گین. شریعت یہ کہتی ہے آپ کو. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ہمارے پاس آیا تھا. اچھا، اوپر عنوانات تو آ جائیں گے. اچھا، ایک اور سوال جو آیا تھا اس کو اگر قرض بینک ٹرانسفر کی صورت میں ہو تو پھر استعمال سے قرض بنے گی؟ اگر قرض میں نہیں، یہ امانت میں سوال آتا ہے کہ میں نے ایک آدمی کے پاس امانت رکھائی، اب اس نے کیا کیا؟ وہ کہتے ہیں جی تو 10 لاکھ روپے بناتے رکھا لی، میں گھر میں کہاں رکھوں، میں جا کے بینک میں جمع کرا دیتا ہوں. اسے جا کے بینک میں جمع کرا، بینک تھوڑی پیسے وہ 10 رکھے گا. لاکر میں رکھے پھر تو امانت ہے، پھر تو بالکل امانت ہے نا. اسے جا کے اپنے وہی 10 لاکھ روپے بطور بینک کے لاکر میں رکھ دی، پھر تو امانت ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. کیونکہ وہ 10 لاکھ روپے رکھے، وہی نوٹ نکال کے لا کے وہی گڈی اور وہی تھیلا پیسوں کا لا کے واپس کرے گا، وہ امانت ہے. وہ تو ٹھیک سمجھ میں آ گیا. لیکن اگر وہ اس کے پاس لاکر نہیں ہے، جیسے بہت کم لوگوں کے پاس لاکر ہوتا ہے، اکثر لوگوں کے پاس تو لاکر نہیں ہوتا، تو لوگ کیا کرتے ہیں جا کے اپنے اکاؤنٹ میں جمع کراتے ہیں، جب مانگے گا تو دے دوں گا. تو کیا وہ امانت رہے گی یا قرض بن جائے گا؟ تو یہ ایک ٹیکنیکل سوال ہے. یہ جیسے میں نے آپ سے اب عرض کیا نا، یہ پھر کیا بن جائے گا؟ یہ ایک آپ کے لیے ایک ٹیکنیکل سوال ہے. ہاں، بینک کے ذمے تو قرض ہی ہوتا ہے، وہ بینک کے ذمے امانت نہیں ہوتی، کیونکہ بینک اس چیز کو لے کر استعمال کر لیتا ہے. ہاں، آپ کے ذمے وہ امانت رہے گا اگرچہ آپ نے دیا. مثال کے طور پہ آپ نے 10 لاکھ روپے بینک میں جمع کروائے، اور بینک میں جمع کروانے کے بعد اب وہ جب 10 لاکھ روپے آپ نے دوبارہ نکالے، آپ لے کر آ رہے تھے کہ چلو وہ صاحب میں ان کو پیسے آج واپس کر دوں گا، کہ راستے میں کسی نے 10 لاکھ روپے آپ سے لے لیے، چھین لیے. تو اب آپ کے پاس ضمان نہیں ہوگا، کیونکہ اگرچہ آپ نے بینک میں جمع کرائے تھے اور وہ پیسے بے نہیں،
یعنی ایگزیکٹلی وہ نوٹ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، لیکن چونکہ آپ نے وہ تحفظ کے طور پہ بینک میں رکھے تھے، تو بینک میں رکھنے کے باوجود، اکاؤنٹ پہ رکھنے کے باوجود بھی اس کی حیثیت امانت کی ہی رہے گی. اور اب اگر وہ پیسے ضائع ہو جاتے ہیں تو اس کو پھر ہم یہ سمجھیں گے کہ یہ یعنی یہ امانت ہی ہے، اس پہ امانت والا ہوگا. اچھا، آپ کا جو سوال تھا کہ اگر قرض بینک ٹرانسفر کی صورت میں ہو تو پھر استعمال سے قرض بنے گی. اگر قرض بینک ٹرانسفر کی صورت میں، تو پھر قرض ہی رہے گا، کیونکہ آپ نے تو اس کو پیسے دینے تھے. آپ نے جو پیسے اس کو اس کے ہاتھ میں پڑھانے تھے، آپ نے اس کے بینک اکاؤنٹ پہ ٹرانسفر کر دیے. وہ اپنے بینک میں سے پیسے نکال دے گا، تو ہر صورت میں آپ اس کے ہاتھ میں پکڑاتے تب بھی قرض تھا، آپ اس کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیں تب بھی قرض ہے. وہ تو قرض ہی رہے گا، اس میں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. آگے چلتے ہیں. اچھا، اوپر والا نظر نہیں آ رہا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اوپر قرض اور اس کی بات چل رہی ہے، ٹھیک ہے. میں عرض کرتا چلا جاتا ہوں کہ بات کس کی چل رہی ہے. تو یہاں پر ہم پہنچے تھے کہ جو اصل کیپٹل ہے وہ رسک پر ہوگا. استعمال کی پالیسی. استعمال کی پالیسی کا مطلب کیا ہے کہ کیا آپ استعمال کر سکتے ہیں؟ تو بالکل قرض کے پیسے تو استعمال کریں گے. وہ تو میں نے بتایا نا کہ استعمال کریں گے تو فائدہ ہوگا نا، استعمال نہیں کریں گے تو فائدہ کیسے ہوگا آپ کو؟ تو استعمال کریں گے آپ اس کو. اچھا، دین. دین تو اب جس آدمی کے ذمے دین ہے، وہ جب تک اس کو ادا نہیں کرے گا تو اسی کے پیسے ہیں. ایک اماؤنٹ ہے جو اس نے دینی ہے، 10,000 روپے بجلی کا بل دینا ہے. جب تک کہ وہ 10,000 روپے وابڈا کو پے نہیں کر دیتا تو اس کے پیسے استعمال ہی کر رہا ہے. جب وابڈا کو پے کر دیتا تو وابڈا کے پیسے ہیں. اچھا، استعمال نہیں کیا جا سکتا. یہ امانت کے اوپر بات ہو رہی ہے. جو ہے جس کے نیچے میں انڈرلائن کر رہا ہوں، یہ امانت کی بات ہو رہی ہے. امانت کو آپ استعمال نہیں کر سکتے. جو ہم نے پیچھے بات بیان کیا تھا کہ جو چیز جیسے جمع کرائی گئی ہے، رکھوائی گئی ہے، اس کو ویسے ہی رکھنا ضروری ہے. اگر آپ اس کو استعمال کریں گے تو وہ غصب یا قرض بن جاتی ہے. سرمایہ کاری میں تو استعمال ہے. کاروبار کرتے ہی کس لیے ہیں؟ تاکہ استعمال کریں گے تو استعمال کی اجازت ہے. وقت کی تحدید. جی، اچھا سوال ہے آپ کا. سوال یہ آیا ہے کہ اگر کوئی آدمی ہمارے اکاؤنٹ میں پیسے جمع کرا دے کہ یہ امانت ہے، کہ میں تم کو بطور امانت کے دے رہا ہوں، تو اس پہ امانت کا حکم ہی لگے گا. اس کی وہی مثال ہے جو میں نے ابھی 10 لاکھ روپے والی دی تھی، کہ جب تک کہ بینک میں ہے تو بینک کے ذمے تو قرض ہے، لیکن میرے لیے اور میرے پاس اس کی حیثیت امانت کی ہوگی. یہ پتہ کیسے چلے گا؟ کیونکہ دیکھیے، اگر مثال کے طور پہ بینک کسی وجہ سے دیوالیہ ہو گیا، تو بینک دیوالیہ ہونے کے بعد میرے اکاؤنٹ میں جتنے پیسے تھے اس کا دیندار ہے. بی سی سی آئی بینک تھا آغا حسن آبدی کا، پتہ نہیں آپ میں سے کسی نے سنا ہو نہیں سنا ہو. بی سی مسلمانوں کا ایک ہی بینک تھا، انٹرنیشنل بہت مشہور بینک تھا. اس کے خلاف وہ سازش کر کے اس کو بٹھا دیا آغا حسن آبدی کا، بی سی سی آئی. دیوالیہ ہو گیا بینک. ہوتے ہیں بینک لکویڈیٹ ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، کریش کر جاتے ہیں بینکس. لیکن وہ بینک دے گا، اس کے ایسٹس وغیرہ سے کر کے میرے پیسے پورے کیے جائیں گے. اچھا، جب وہ پیسے مجھے دیے گئے جائیں گے تو اب اس آدمی نے جو میرے پاس پیسے میرے اکاؤنٹ میں بطور امانت رکھوائے تھے، اب اتنے پیسے میرے پاس اس آدمی کے دوبارہ امانت کے طور پہ ہو گئے. وہ پیسے میں استعمال نہیں کر سکتا. میرے اکاؤنٹ میں 1 لاکھ تھے، اس کے 50,000 تھے، میرے اپنے 50,000 تھے. اب بینک دیوالیہ ہو گیا، میں نے دعویٰ کیا، مجھے 1 لاکھ روپے واپس دے دیے گئے کہ ٹھیک ہے بھائی، تم اپنے 1 لاکھ روپے لے لو. تو میں اس میں سے 50,000 استعمال کر سکتا ہوں. 50,000 استعمال نہیں کر. کیوں استعمال نہیں کر سکتا؟ کیونکہ وہ 50,000 میرے اکاؤنٹ میں میرے نہیں تھے، بلکہ میں نے اپنے دوست کے یا کسی نے میرے پاس بطور امانت رکھوائے تھے کہ جی بعد میں ہم آپ سے لے لیں گے. تو وہ 50,000 روپے اب میرے ذمہ لازم ہوگا کہ میں ان کو علیحدہ کر کے رکھ دوں، ان کو میں استعمال نہیں کروں. ہاں، اگر میں نے لے کر یا اکاؤنٹ میں سے پورے کے پورے 1 لاکھ روپے استعمال کر دیے، 50,000 میرے اپنے تھے، 50,000 اس کے تھے، لیکن وہ 50,000 بھی میں نے استعمال کر دی، اب وہ پیسے کیا ہو جائیں گے؟ اب وہ پورا کا پورا میرے ذمہ قرض ہے. اب وہ پیسے میرے پورا کا پورا میرے ذمہ کیا بن جائے گا؟ قرض بن جائے گا. آگے چلتے ہیں. وقت کی تحدید. وقت کی تحدید کا مطلب وقت کو، ٹائم لیمٹ کو اسپیسیفائی کرنا. ٹائم لیمٹ کو اسپیسیفائی کرنا. تو قرض کے اندر اگر آپ وقت مقرر کر بھی دیں تو انسان وقت کا پابند نہیں ہوتا.
کوئی آدمی کہا جی مجھے 6 مہینے کے لیے قرض دے دیں، میں کہا ٹھیک ہے لے لو، میں نے قرض دے دیا، لیکن مہینے کے بعد ہی مجھے یہ اچھا کوشچن ہے آپ کا بھائی اسامہ کا جو سوال آ رہا ہے کہ کیا جو پیسے بینک میں جمع کروائے جاتے ہیں وہ قرض ہی ہوتے ہیں؟ یہ امپورٹنٹ چیز ہے، ابھی ہم آتے ہیں اس بات کی طرف، ہم آتے ہیں اسی چیز کی طرف، ٹھیک ہے نا؟ ابھی اسی کو ہم ڈسکس کرنے لگے۔ اب دیکھیے جو قرض ہے اس میں وقت کا پابند نہیں ہے، میں نے 6 مہینے کے لیے قرض دیا، لیکن مہینے کے بعد ہی مجھے ضرورت پڑ گئی یا مجھے پیسے چاہیے، میں اس کے بعد کہہ رہے وہ مجھے پیسے واپس کر دوں گا، یار آپ نے تو مجھے 6 مہینے کا لمٹ دی تھی، میں نے اس اعتبار سے اب مال لا کر میں نے اسٹور کر لیا ہے، اب میرے پاس تو کیش نہیں ہے، میں کہا مجھے نہیں پتا یار، مجھے ابھی چاہیے پیسے۔ اب میرا اور اس کا ڈسپیوٹ شروع ہو گیا، وہ کہہ رہے یار آپ نے 6 مہینے کہا تھا، میں نے تو آپ کی انڈرسٹینڈنگ پر، آپ کے کہنے پر میں اپنا پیسے آپ سے قرض لے کر میں مال لے کر آ گیا، اب یہ سیزن گزرے گا، یہ اسٹاک بکے گا تو میرے پاس پیسے آئیں گے تو میں دوں گا، میں کیسے دوں پیسے؟ میں کہتا مجھے نہیں پتا، مجھے ابھی ضرورت پڑ گئی، مجھے ابھی فوری پیسے چاہیے، مجھے میرے پیسے واپس، اور میرا اور اس کا یہ آپس میں ڈسپیوٹ چل رہا ہے۔ میں نے کیا نا آپ سے کہ دیکھیے اسلام اور شریعت بہت باریک حد تک ڈسپیوٹ ہینڈلنگ سکھاتی ہے، اگر ہم نے شریعت سیکھ لیں تو ہمارے آپس کے معاملات کے 100% جھگڑے ختم ہو سکتے ہیں، کیونکہ لائن شریعت ڈرا کر دیتی ہے نا۔ اب میں نے جو ابھی آپ کو مثال دی کہ میرا اور ان صاحب کا آپس میں اس چیز پہ تنازع ہو گیا، اس کا حل کیا ہے؟ فیصلہ کس کے حق میں ہوگا؟ اس آدمی کے حق میں ہوگا جس نے جو میرے کہنے پر 6 مہینے کی مہلت دینے پر اس کو لے کر آ گیا ہے، یا اس آدمی کے حق میں ہوگا کہ جو میں مطالبہ کر رہا ہوں؟ کس کے حق میں مطالبہ ہوگا؟ ابھی شریعت بتائے گی آپ کو، لیکن میرا مطالبہ کرنا جائز ہے، ہاں البتہ اگر اس کے پاس کیش ادائیگی کی کوئی صورت نہ ہو تو اس کو مہلت دینا یہ اخلاقی تقاضا ہے، شریعت کہتی ہے اس کو مہلت دو، انڈرسٹینڈنگ دی تھی نا، کچھ نہ کچھ مہلت دو طے کرے، لیکن مطالبہ کر سکتا ہوں میں 6 مہینے کا پابند نہیں ہوں کہ میں اس کو 6 مہینے ہی دوں، میں 6 مہینے سے پہلے مطالبہ، اس لیے قرض کے اندر مدت کا آپ پابند نہیں ہوتے۔ وہ ابھی جو میں کمیٹی والی بات آپ سے کر رہا تھا، تو کمیٹی کے اندر مفتی رشید الودھیانی صاحب رحمۃ اللہ نے یہی نکتہ نکالا کہ بھائی اس میں تو آپ نے وقت کا پابند کر دیا ہے، حالانکہ قرض میں تو وقت کا آپ پابند نہیں کر سکتے۔ اچھا دین کے اندر وقت کی تحدید ہو سکتی ہے، اور اس وقت کے دونوں پابند بھی ہو جائیں گے، جیسے قسطوں میں ہوتا ہے، انسٹالمنٹس میں ہوتا ہے، 1 سال کی قسطیں ہیں، جتنی قسطیں طے ہو گئیں اب کوئی آدمی اس کو بیک آؤٹ نہیں کر سکتا، نہیں نہیں میں نے 10 کا کہا تھا مجھے پیسے چاہیے اب 6 قسطوں میں، تو نہیں کر سکتے آپ نے کہا تھا نا، اب آپ اس کا، میرے ساتھ ہو چکا ہے نا یہ، بینک ایک تو بل بہت زیادہ بھیج دیا ہم نے، واپس سے کہا ٹھیک ہے 3 قسطیں کر دیں گے، ایک قسط دی، دوسرے کا کہ نہیں 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 بس دو ہی ہوگا، 3 نہیں ہوگا، 4 نہیں ہوگا، اب اس کو وہ کر دیا، وہ شریعت نہیں جانتے نا، جب آپ کہہ چکے ہیں نا کہ بھی 4 انسٹالمنٹس ہیں، آپ کا آپ کا بل میں نے 4 انسٹالمنٹس میں کر دیا ہے یا 3 انسٹالمنٹس میں کر دیا ہے، تو اب وابدہ پابند ہو چکا، ہم دونوں اس بات پہ ایگری کر گئے کہ یہ بل میں 3 انسٹالمنٹس میں دوں گا، تو وابدہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ ہماری مرضی ہے، وابدہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ ہماری مرضی ہے۔ تو وقت کا اگر دونوں نے مل کر کوئی وقت طے کر دیا، اب دونوں اس کے پابند ہو گئے، ٹھیک ہے، یہ علیحدہ بات ہے کہ اس وقت کے کوئی پیسے نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے نا؟ جی اچھا سوال ہے آپ کا، لیکن تھوڑا سا میں عرض کرتا ہوں جرمانہ لگانا شرعی طور پہ جائز نہیں ہے۔ اچھا امانت میں وقت نہیں ہوگا؟ امانت میں کوئی وقت نہیں ہے، کیونکہ امانت تو جس آدمی نے جمع کروائی ہے وہ رکھی حفاظت کے لیے گئی ہے، جب چاہے گا اپنی چیز واپس لے لے گا، تو امانت میں وقت کی تحدید نہیں ہے۔ تحدید کا مطلب حد بندی کرنا، اسپیسیفائی کرنا، لمٹ کرنا، ٹھیک ہے نا؟ تحدید نہیں ہے، تحدید کا مطلب حد سے ہے۔ اور چوتھی چیز سرمایہ کاری میں تحدید ہو سکتی ہے، یہ ہم 1 سال کے لیے سرمایہ کاری کر رہے ہیں، 1 سال کے بعد ہم اس بزنس کو ختم کر دیں گے، تحدید ہو سکتی ہے، پروجیکٹ وائز ہم چلیں گے،
ایک کنٹینر منگوا رہے ہیں، ایک کنٹینر کو منگوائیں گے، 6 مہینے میں بیچیں گے، 6 مہینے کے بعد حساب کتاب کر کے دل چاہے گا تو دوبارہ انویسٹ کریں گے، نہیں چاہے گا تو نہیں کریں گے۔ اس میں بھی تحدید ہو سکتی ہے، بزنس میں اس کو ٹائم لیمٹ کو مقرر کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، کاروبار کی نوعیت کا طے ہونا ضروری ہے۔ نوعیت کا طے ہونا بھی ضروری ہے، اور نوعیت نہ بھی ہو تب بھی اس کی گنجائش شریعت نے دی ہے، لیکن بہرحال اس کی اپنی جگہ پہ تفصیل ہے، وہ پھر ہم اس کو ڈسکس کریں گے، یہ آگے، ہاں یہ آگے جب یہ چیز ہمیں سمجھ میں آ جائے گی۔ اب آگے چلنے سے پہلے اب سوال آ رہا تھا ہمارے پاس، بہت اچھے سوالات آ رہے تھے۔ ٹائم کو بھی ہم نے دیکھنا ہے جی حضرت، ٹائم کتنا، ٹائم کتنا رہ گیا ہمارے پاس؟ اچھا 8 بج گئے ہیں، تو کب تک لے کے چلنا ہے؟ ہمارے پاس گنجائش کتنی ہے؟ اب تو کم از کم 15-20 منٹ تو دے دیں گے نا مجھے آپ لوگ، کیا خیال ہے؟ 8 بجے کا ٹائم، تو 15-20 منٹ تو ہم نے بریک کیا، تو وہ تو ہم حق بنتا ہے لینا آپ لوگوں سے، ٹھیک ہے نا؟ 2 گھنٹے کا سیشن تھا۔ اچھا، اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیے، آپ یہ دیکھیں گے کہ جو رقم دی جا رہی ہے، یہ مثال کے طور پر یہ آپ کی کیش ہے، ٹھیک ہے، کیش ہے، یا یہ نقدی ہے، ٹھیک ہے، یہ نقدی ہے، یہ دی جا رہی ہے۔ اب یہ جو دی جا رہی ہے کیش ہے، یہ دی جا رہی ہے کیا ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ اگر مثال کے طور پر یہ کیش دیا جا رہا ہے اس بنیاد پر کہ یہ 100% واپس ملے گا آپ کو، خرچ ہو جائے گا اور واپس ملے گا، تو اب یہ کیا ہوگا بتائیے گا؟ آپ حضرات بتائیے گا۔ اب اس کو ہم کیا کہیں گے؟ اگر یہ 100% واپس ملے گا، آپ یہ شرط لگاتے ہیں کہ جو پیسے میں نے دیے ہیں، چاہے تمہیں فائدہ ہو چاہے نقصان ہو، مجھے نہیں پتا، تم کیا ہو، یہ قرض ہے، ٹھیک ہے نا؟ جو چیز آپ نے دی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب مثال کے طور پہ جو چیز آپ نے دی ہے، یہ آپ کہتے ہیں کہ مجھے وہ ہی چیز واپس ملے، اب یہ کیا ہے بتائیے گا؟ جی، امانت ہے، ٹھیک ہے۔ اور آپ کہتے ہیں کہ جو چیز میں نے جمع کروائی ہے، کیش ہے، ٹھیک ہے، وہ مجھے نفع کے ساتھ ملے، ٹھیک ہے، وہ رقم مجھے نفع کے ساتھ ملے، اگر نفع ہو تو یہ کیا ہے؟ سرمایہ۔ اچھا، اب آئیے گا اس سوال کی طرف، اب آگے سرمایہ ہے، کاروبار ہے، بالکل ٹھیک ہے آپ نے، ٹھیک ہے۔ اب آئیے گا اس سوال کی طرف جو ہم واپس آتے ہیں، جو سوال آپ کر رہے تھے کہ کیا بینک میں جو بھی پیسے آپ جمع کروائیں گے وہ قرض ہے؟ تو اب یہاں پہ سوال یہ ہے کہ دیکھیے، اگر ایک دو قسم کے بینک ہیں جہاں پہ ہم اسی چیز کو نوٹ کرتے ہیں کہ ایک ہے جس کو ہم سودی بینک کہتے ہیں، سودی بینک میں، سودی بینک کے اندر جتنی بھی نقدی ہے، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں بینک کہتا ہے کہ یہ محفوظ ہے۔ میں نے ابھی آپ کو BC کا حوالہ دیا، چاہے کرنٹ اکاؤنٹ ہو چاہے PLS اکاؤنٹ ہو، کوئی بھی اکاؤنٹ ہو، بینک کو آگے فائدہ ہو یا نقصان ہو، آپ کی نقدی 100% محفوظ ہے۔ اچھا، میں اس کی ایک ایگزامپل دیتا ہوں آپ کو۔ ابھی آپ گئے اور جا کر آپ نے کاؤنٹر پہ پیسے جمع کروائے اور بینک سے رسید لے لی، پیسے آپ نے جو جمع کرائے تھے ابھی کاؤنٹر والے کے پاس پڑے، اچانک ڈاکو آ گئے، دروازہ بند کر دیا، اور آپ کے سامنے آپ کے جمع کروائے پیسے اس نے اٹھائے، ڈاکو نے جیب میں ڈالے اور چلا گیا۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ نقصان کس کا ہے، آپ کا ہے کہ بینک کا ہے؟ رسید آپ کے ہاتھ میں ہے، کس کا نقصان ہے جی حضرت؟ جلدی بتا دیں۔ بینک کا نقصان ہے نا، کیوں؟ مگر جب آپ نے جمع کروا دی، اب ذمہ داری کس کی؟ بینک کی۔ تو اگر آپ کے پاس بینک کا نقصان ہے، اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بینک کا نقصان ہے، تو یہ اب اس کی شرعی حیثیت کیا بنے گی؟ اب آپ بتائیں گے۔
اس کی جو سود جو بینک میں آپ نے پیسے جمع کروائے اس کی شرعی حیثیت پر کیا بن جائے گی بتائیے گا؟ یا قرض بن جائے گی؟ فالو کر رہے ہیں نا اس کو؟ یہ کیا بن جائے گی؟ یہ قرض بن جائے گی. ٹھیک ہے. اچھا اسی طریقے سے ہم آ جاتے ہیں غیر سودی بینک کے اوپر. آپ کہتے ہیں کوئی اسلامک بینک نہیں ہے. اچھا بینک نہیں ہے، مان لیا کہ غیر کوئی اسلامک بینک نہیں ہے. ہم کہتے ہیں چلو غیر سودی بینک، جس کو غیر سودی بینک کہا جا رہا ہے، آپ اس کو غیر سودی سمجھتے نہیں سمجھتے اس کو چھوڑ دیں. اس کی اگر آپ نے نفع نقصان والے اکاؤنٹ میں اگر آپ اس کی شرائط میں پڑھیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی اگر آپ نے نفع نقصان والے اکاؤنٹ میں جمع کروائے تو رقم ڈوب سکتی ہے. رقم ڈوب سکتی ہے. اب اگر آپ نے اس شرط کے ساتھ بینک میں رقم جمع کروائی ہے تو یہ کیا ہے؟ اب بتائیے گا. اب کیا ہے یہ؟ جی بتائیے گا. یہ اب اس شرط کے ساتھ اپنی سرمایہ ہے. یہی اصل میں بنیادی بات ہے نا. اب یہ سرمایہ کیسے بنتا ہے؟ جو سودی بینک ہے وہ آگے جو اپنا نفع کماتا ہے وہ سود کی بنیاد پہ کماتا ہے. جو غیر سودی بینک ہے وہ سرمایہ کاری کر کے نفع کماتا ہے. وہ کیسے؟ یہ تفصیل ہے سمجھنے والی. وہ میں جیسے کہا کہ ہم پریزنٹیشن رکھیں گے اس پہ ہم گفتگو کریں گے انشاء اللہ اس کے اوپر. ٹھیک ہے نا. کہنے کا مقصد کیا تھا؟ سودی بینک نقدی محفوظ ہے اور نفع نقصان یہ ہو سکتا ہے. تو اگر آپ کی وہ جو سوال کے جواب میں دے رہا ہوں وہ سوال یہ تھا کہ کیا بینک میں رقم جمع کرائی جائے گی ہمیشہ قرضی ہوگی؟ تو یہ آپ دیکھا جائے گا سودی بینک میں جو کنزرویٹو بینک ہوتا ہے ہمارا کنونشنل بینک ہے. کنونشنل میں یہ ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ اس کو فالو کر رہے ہیں آپ؟ اس کو وہ ہمیشہ قرضی ہوتا ہے کیونکہ وہ اسی بنیاد پر ہے کہ آپ کی پیسے جمع کروائے جائیں گے. ٹھیک ہے نا. پیسے آپ کے محفوظ ہیں اسی بنیاد پر یہ ساری کی ساری چل رہی ہوتی ہے. آگے چلیے گا. اور جو آپ کا سودی بینک غیر سودی بینک ہے اس میں جو آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ہوتا ہے وہ قرض ہوتا ہے. کرنٹ اکاؤنٹ اگر غیر سودی بینک کا بھی کرنٹ اکاؤنٹ ہے وہ اسی بنیاد پر ہے کہ بھی ٹھیک ہے آپ کو آپ کے پیسے واپس ملیں گے وہ قرض ہے. لیکن جو ان کا نفع نقصان والا ہے وہ سرمایہ کاری ہے. وہ حلال ہے کہ نہیں ہے وہ پھر آگے تفصیل ہے. وہ ہم انشاءاللہ اس کو بعد میں ڈسکس کریں گے. اب آ جائیے گا ہم. اب میرے خیال سے ہم اس کو اگر آپ لوگ اسکرین شاٹ لے کے شیئر کر دیں. ٹھیک ہے. سر ہاں جی، ایک بات کہنا وہ بھی چاہتا نان انٹرسٹ بینک میں نے بتا دیا آپ کو بھی اسامہ بھائی. میں نے ابھی اس کا جواب دے دیا آپ کے سوال کا کہ غیر سودی بینک میں اگر آپ نے کرنٹ اکاؤنٹ میں پیسے رکھوائے ہیں تو قرض ہوگا. ٹھیک ہے نا. ابھی میں نے آپ کا اس سوال کا جواب دیا کہ اگر آپ نے اسلامک بینک میں کرنٹ اکاؤنٹ میں رکھوائے کیونکہ اب آپ اس میں نہ نفع میں شریک ہیں نہ نقصان میں شریک ہیں. بینک کو آپ نے کہہ دیا بھی آپ نے کمانا ہے کمائے، نہیں کماتے نہیں کماتے. میں نہ نفع چاہتا ہوں نہ نقصان میں شریک ہوں. اب نیچر آف ٹرانزیکشن کیا ہے؟ جس بنیاد پر آپ پیسے جمع کروا رہے ہیں وہ پیسے وہ بنیاد کیا ہے؟ بنیاد یہ ہے. بات واضح ہوگی نا آپ کی؟ آگے چلتے ہیں. جی میں یہ بات پوچھنا چاہتا جی جی پوچھیں. ہوں، یعنی غیر سودی بینک میں جو ہم پیسے جمع کرائیں گے سرمایہ کاری کے لیے، وہ اصلاً ہوں اس کی بنیاد امانت کی ہوگی، اگرچہ وہ استعمال ہوتی ہے ان مقاصد کے لیے جن کے لیے دیے گئے ہیں. نہیں نہیں وہ اس کی حیثیت قرض کی ہوگی کیونکہ بینک وہ پیسے استعمال کر لیتا ہے. میں نے کیا نا آپ سے اگر وہ چیز استعمال ہو جائے گی تو وہ کیا ہے؟ اگر استعمال ہوگی تو وہ کیا ہوگا؟ وہ پھر قرض ہو جائے گا، امانت نہیں رہتا. اس لیے بینک کے پاس جب وہ اکاؤنٹ کرنٹ اکاؤنٹ میں آئیں گے تو پھر وہ پیسے امانت نہیں رہیں گے بلکہ وہ قرض بن جائے گا بینک کے پاس. ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے. اچھا اب ایک اور سوال آیا ہے وہ سوال دیکھ لیتے ہیں ذرا. آیا ہے کہ ایک صاحب نے مجھے پیسے دیے جو امانتاً ہیں لیکن میرے اس اکاؤنٹ میں آتے ہیں جو سیونگ ہے. 1 ماہ بعد مجھے اس رقم پر بھی منافع آئے گا، یہ پیسہ کیا ہوگا؟ امانت یا قرض؟ بہت اچھا سوال ہے آپ کا. ویری گڈ کوشچن. ٹھیک ہے نا. کیونکہ سودی بینک میں کرنٹ اکاؤنٹ کی کیا حیثیت ہوگی تو میں نے بتا دی نا. سودی بینک میں تو پی ایل ایس ہو، پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ ہو، سیونگ اکاؤنٹ ہو
فکس ڈپازٹس ہوں یا کرنٹ اکاؤنٹ ہو، سارے کے سارے اکاؤنٹس کی جو شرعی حیثیت بنتی ہے وہ قرض کی بنتی ہے، اور اسی وجہ سے جو اس کے اوپر بھی اضافہ ملے گا، بعض لوگ اس پہ بھی بحث کر رہے ہوتے ہیں کہ نہیں وہ فکس نہیں ہوتا، وہ کم کم اور زیادہ ہو رہا ہوتا ہے۔ وہ کم اور زیادہ تو اس لیے ہو رہا ہوتا ہے کیونکہ اسٹیٹ بینک اپنی پالیسیز لا رہا ہوتا ہے۔ اسٹیٹ بینک کبھی انٹرسٹ ریٹ کو ہائی کر دیتا ہے، کبھی کم کر دیتا ہے۔ آج کل ہائی انٹرسٹ ریٹ چل رہا ہے بینکوں کے اندر، پتا ہوگا آپ لوگوں کو، وہ تو اسٹیٹ بینک کی وجہ سے ہوتا ہے، لیکن آپ کی رقم کو خطرہ کبھی بھی نہیں ہوتا۔ تو اس بات کو سمجھیے گا کہ سودی بینک کے اندر جتنے بھی اکاؤنٹس ہیں اس میں آپ کی پرنسپل اماؤنٹ، جو آپ کی اصل رقم ہے، وہ محفوظ ہے۔ تو چونکہ اصل رقم آپ کی محفوظ ہے، اس وجہ سے وہ کبھی بھی اس کی حیثیت قرض کے علاوہ کوئی اور نہیں ہوگی۔ ہم آتے ہیں اس سوال کی طرف جو دوسرا سوال تھا کہ اگر اس نے میرے اکاؤنٹ میں جمع کروایا جو سیونگ ہے، ٹھیک ہے نا، اب اصولی طور پہ چونکہ وہ اکاؤنٹ آپ کا ہے اور اس اکاؤنٹ میں پیسے آتے ہیں، لیکن پیسے امانت اس کی رکھی ہوئی ہے۔ اصولی طور پہ اگر دیکھا جائے، امانت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو پھر وہ نفع بھی اسی آدمی کا بنتا ہے، کیونکہ ہم یہ ذمہ داری نہیں لے رہے نا کہ بعد میں کوئی رسک میرا ہوگا، کیونکہ جب وہ پیسے میرے پاس آتے ہیں تو وہ پیسے ضائع ہو جاتے ہیں تو میں کہتا ہوں بھائی وہ امانت تھی، ضائع ہو گئی۔ تو چونکہ میں اس کے حوالے سے کوئی رسک نہیں لے رہا، اس لیے ان پیسوں پہ اگر کوئی نفع آئے گا تو اصولی طور پہ ان کا ہی ہونا چاہیے، جس نے میرے اس میں اکاؤنٹ پہ جمع کرا، تو وہ نفع میرا نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے نا، آگے چلیے گا۔ اچھا، اس کو دیکھیے گا ذرا، یہ ہم آج کی بس یہ جو ہماری پریزنٹیشن ہے، میں اس میں ایک مروجہ صورتوں میں آ رہا ہوں، وہ میں بھی کرواتا ہوں آپ کو، لیکن یہ چیز ہمیں ڈسکس کرنی تھی جو آج شاید ڈسکس نہیں ہو سکی ہیں، یہ تقریباً امپورٹ فائنانس میں۔ پلیز تھوڑا سا نا اس کو ذرا میوٹ رکھیے گا ذرا، ٹھیک ہے نا، ڈسٹربنس ہو رہی ہے، ذرا میوٹ رکھیے گا پلیز، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب میں کر رہا تھا کہ یہ چیز ہمیں ڈسکس کرنی ہے، جو ہم ڈسکس کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ امانت نے اگر بکری دی جی، اس کا بچہ بھی اسی کا آدمی کا ہوگا۔ امپورٹ فائنانس میں سود کی مروجہ شکل بہت امپورٹنٹ ہے، یہ چیزیں ڈسکس کر رہی تھی، ٹائم کم تھا تو ہم جو بیسک باتیں ڈسکس کی ہیں، جو بیس بنی ہے، وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے۔ ابھی جو ہم کوئز کرنے لگے ہیں، جو کوئز کریں گے اس میں آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ بہت اچھی بیس بن جاتی ہے ہماری، الحمدللہ۔ لیکن ایک دو چیزیں ہمیں ڈسکس کر لینی چاہیے تھیں، وہ نہیں تھی امپورٹ فائنانسنگ میں کچھ صورتیں ایسی جو سود بن جاتی ہے، وہ گمان میں بھی نہیں ہوتا کسی کاروبار کی۔ میرا چائنا سے مال آنا تھا، تو جب پیمنٹ کا وقت آیا تو کیش نہیں تھا، کسی بندے سے پیسے پکڑے، پیمنٹ کر دی، مال آیا، میں نے بیچ کے اس کو نفع بھی دے دیا کہ چلو تم بھی نفع میں شریک ہونا، سود ہو گیا۔ یہ کیسے سود ہو گیا؟ سوال کرے نا بھائی، میرے کپڑے تیار تھے، گرمیوں کے کپڑے کا میں نے آرڈر دیا ہوا ہے، اپریل سے میرا سمر اسٹاک آنا شروع ہو جائے گا، جیسے ہی پیمنٹ کا وقت آیا میرے پاس پیسے نہیں تھے، ٹھیک ہے، میں نے اس سے پیسے پکڑے، پیسے اس بنیاد پر پکڑے کہ بھائی تم جو مال آئے گا اس میں تم میرے پروفٹ میں شریک ہو جانا، تو میں نے یہ کہہ کے پیسے پکڑے اس سے میں نے یہ کہہ کے پیسے پکڑے کہ تم پروفٹ میں شریک ہو جانا، اس سے کہا ٹھیک ہے۔ یا ایجنٹ کا تھا، اس سے ایجنٹ سے کہا کہ بھائی تم پیسے ڈال دو، میں تم کو بعد میں پروفٹ دے دوں گا، اور اس نے پیسے پیمنٹ کر دی اور مال آ گیا، میں نے بیچ کے پروفٹ دے دیا، تو سود ہو گیا۔ اب ایک کاروباری کا تو وہم گمان میں بھی نہیں ہے نا کہ بھائی میں نے تو پروفٹ کی بنیاد پہ پیسے لیے تھے، انویسٹمنٹ کر کے پیسے لیے تھے، اور ایکچوئل بزنس ہو رہا ہے، یہ نہیں ہو رہا کہ میں کوئی ناجائز کام کر رہا ہوں، ایکچوئل بزنس ہے، تو یہ سود کیسے بن گیا؟ بہت امپورٹنٹ ہے یہ، جیسے میں نے کیا تھا، عام طور پہ یہ ہمارے پاس ریبیٹ کا سسٹم ہوتا ہے، یہ دیکھیے نمبر 2 میں ریبیٹ کا سسٹم ہوتا ہے۔ ریبیٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جو آپ ڈسکاؤنٹنگ بھی کہتے ہیں، بل ڈسکاؤنٹنگ بھی کہتے ہیں آپ اس کو، اکاؤنٹنگ کی اصطلاح میں بل ڈسکاؤنٹنگ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں آپ اس کو، ریبیٹ بھی ہوتا ہے، بل ڈسکاؤنٹنگ بھی ہوتا ہے، اور ارلی برڈ یعنی ارلی پیمنٹ ڈسکاؤنٹ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں آپ اس کو۔ تو یہ سارے کے سارے الفاظ ہیں، اور ہوتا کیا ہے کہ بھئی میں آپ کو آفر کرتے ہیں کہ دیکھو پیسے تو بنتے تھے مہینے کے بعد یا 2 مہینے 3 مہینے کے بعد، میں جلدی دے رہا ہوں۔ اچھا، بعض بازاروں کے اندر تو 4% ریبیٹ طے ہے کہ اگر آپ 6 مہینے سے پہلے یا اتنے مہینے سے پہلے پیمنٹ کریں گے، 90 ڈیز سے پہلے پیمنٹ کریں گے،
تو آپ کو ہم اتنا ڈسکاؤنٹ دیں گے. یہ سود بن جاتا ہے. ایک گروی پر مکان بہت زیادہ کامن ہے، بڑے بڑے لگے ہوتے ہیں کہ گروی پر مکان اویلیبل ہے. بھائی اب اس میں ایک آدمی کو پاس پیسے نہیں ہے، اس کو پیسے چاہیے. گھر بیچ دے گا تو اچھا خاصا ایسٹ ہے، بعد میں گھر کیسے بنائے گا، مشکل ہو جاتی ہے. دوسرے آدمی کو گھر چاہیے، اس کے پاس پیسے ہیں لیکن اتنے پیسے نہیں گھر خرید سکے. وہ اس کو قرض دے دیتا ہے، یہ اس کو گھر استعمال کے لیے دے دیتا ہے. تو ایک آدمی کا قرض ہو گیا، ایک آدمی کو اعارہ ہو گیا، دونوں کا فائدہ ہو گیا. بعد میں وہ پیسے لے لے گا، یہ گھر لے لے گا. کہتے ہیں جی یہ سود ہو جاتا ہے. کیسے ہو جاتا ہے سود؟ سمجھنے والی بات ہے. تو آپ کے پاس بہت زیادہ یہ چیز کامن ہے. نئے خواتین کا مسئلہ بہت زیادہ آتا ہے کہ بھی آپ گئے جویلر کے پاس. جویلر کے پاس آپ نے گئے، آپ نے جا کے اپنا سونے کا تخمینہ لگوایا. اس نے کہا باجی اتنے کا میں میکنگ وغیرہ کاٹ کر اتنے پیسے کا مل جائے گا. ٹھیک ہے، آپ نے کوئی اور چیز خریدنی ہے؟ جی بالکل خریدنی ہے. تو آپ اس کو پسند کر لیں. تو باجی وہ زیور کو پسند کر لیتی ہیں، باجی زیور کو پسند کرتی ہیں. اور بعد میں وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی اس کے اتنے بنتے تھے، اس کے اتنے بنتے تھے، آپ مزید اتنی پیمنٹ کر دیجیے گا. تو یہ سود ہو جاتا ہے. کیا ہو گیا؟ سود ہو گیا. کیوں بھائی؟ زیور کو بیچا ہے، کیش کو لگایا ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ سود کیسے بن گیا؟ بینک کا سود. ٹھیک ہے، یہ تو میں نے بتا دیا. قسطوں کے کاروبار میں سود کی شکلیں. قسطوں کے کاروبار میں سود کی شکلیں بنتی ہیں. مرابحہ، رول اوور کرنا. اچھا مرابحہ بعض طور پہ لوگوں کو سمجھ میں آ جاتا ہے، لیکن جب وہ ایک ہی مرابحہ کو بار بار لے کے چلتے ہیں تو وہ جو صورت ہے وہ اس کی بن جاتی ہے، سود کی شکل بن جاتی ہے. سیکورٹی کی وجہ سے رعایت کرنا یہ بہت امپورٹنٹ ہے. یہ بہت خطرناک بات. ایسے لوگوں سر پکڑ گئے کہ یار یہ کیا ہو گیا. ایک ہے ایڈوانس، ایک ہے سیکورٹی کی وجہ سے رعایت کرنا. یہ بھی سود بنتا ہے. کیسے بنتا ہے؟ یہ ساری چیزیں ہمیں ڈسکس کرنے والی ہیں. یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں، بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں. بولی والی کمیٹی، بولی والی لڑکی کمیٹی کا طریقہ کار یہ بھی اپنی جگہ پر ہے. موٹر سائیکل سوئچ کمیٹی ہے، یہ بھی اسی طریقے کی چیز ہوتی ہے. پرانے نوٹ دے کر نئے نوٹ کا معاملہ کرنا یہ اسٹیٹ بینک کے ذریعے سے ہوتا ہے. آپ ایک نئی گڈی لیتے ہیں 10,000 روپے کی، 100 روپے کے 10,000 روپے کی گڈی لیتے ہیں تو وہ آپ سے 9,600 روپے یا 9,700 روپے آپ کو، یعنی یعنی 10,000 روپے، 10,100 یا 10,500 روپے لے کے 10,000 کی گڈی آپ کو دے گا. تو یہ سود بن جاتا ہے. شرکت میں رأس المال کی، رأس المال کہتے ہیں کیپٹل کو، کیپٹل کی ضمانت. کیپٹل کی ضمانت. تو میں یہ عرض کیا کر رہا تھا آپ سے، شرکت میں رأس المال کی ضمانت. یار جو نقصان ہوگا نا میرا، پروفٹ ہوگا تو ہم تقسیم کر لیں گے، نقصان ہوگا میرا، یہ بھی سود بن جاتا ہے. کریڈٹ کارڈ پر ملنے والے ڈسکاؤنٹ امپورٹنٹ چیز ہے. موبی کیش اور مختلف موبائل کمپنی کی طرف سے مخصوص بیلنس پہ اضافی، تو بہت جائز کیش اکاؤنٹ میں آپ کو فری منٹس مل رہے ہوتے ہیں. ٹویوٹا گاڑی کی بکنگ کا معاملہ بہت امپورٹنٹ ہے. وہ آپ کو ایک چیک واپس کرتے ہیں، پیسے واپس کرتے ہیں، اس کا نام انٹرسٹ ہے. کیا شرعی اعتبار سے بھی انٹرسٹ بنتا ہے؟ نہیں بنتا. بڑی انٹرسٹنگ بحث ہے. خیری ساری چیزیں ہیں جو ڈسکس کرنے والی ہیں. وہ آج نہیں تو انشاءاللہ نیکسٹ کبھی سیشن میں ڈسکس کریں گے. میں نے صرف یہ کہا تھا کہ وہ چیزیں آپ کو ذہن میں رہیں کہ اب اصل ہم اس ٹاپک پر آئے تھے لیکن ٹائم ختم ہو رہا ہے. اب اس کوئز کو کر لیتے ہیں. تو جو میں نے اب آپ کو ابھی تک ہم نے بتایا وہ آپ لوگ گروپ میں رہیں اور شاید ہم مشورہ کر لیں گے. اس کو آئندہ کرنا ہوا تو اس میں رہیں گے. تو آپ لوگ اپنی رجسٹریشن کروا کے رکھیں. جیسے کہ فری آف کاسٹ ہے ہمارے کورسز obviously، لیکن پارٹیسپیشن از مسٹ. تو وہ شاید کر دیے گا، ٹھیک ہے نا. یہ گروپ میں ہے، یہ دیکھ لیجیے گا. اسٹیٹس کے ذریعے سے پہنچے ہیں تو نمبر نوٹ کر لیں گا، ٹھیک ہے نا. آپ ایسا کریں، ہمارے جو نمبر ہے، عرفان خالد اپنا نمبر آپ نے میسج کر دیں. عرفان خالد اپنا نمبر آپ نے میسج کریں پلیز، تاکہ جن جن کے پاس آپ کا نمبر نہیں ہے نمبر آ جائے. میں ویسے اپنا نمبر بھی دے رہا ہوں، آپ لوگ میرا نمبر بھی نوٹ کر لیں تاکہ، ٹھیک ہے نا. تو یہ آپ لوگ
یہ میں اپنا نمبر بھی شیئر کر دیا، اور وہ اس کا نام بھی ہمارا نافع کا نمبر بھی آ گیا۔ دونوں نمبر آپ اپنے کوشش کریں کہ وہ جو نافع کا نمبر شیئر کیا ہے اس پہ اپنے رجسٹریشن کروا لیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ جو نمبر آیا ہے نافع کا، اس میں اپنی رجسٹریشن ضرور کروا لیجیے، ٹھیک ہے؟ کرنٹ اکاؤنٹ میں جمع کروائی گئی رقم کیا چیز ہے؟ جی بتاتے جائیں۔ قرض ہے، دین ہے، امانت ہے، سرمایہ کیا چیز ہے؟ فکس اکاؤنٹ میں جمع کروائی گئی رقم کیا ہے؟ فکس اکاؤنٹ میں جمع کروائی گئی رقم، اچھا اچھا سوال کیا ہے، میں اس کے جواب بعد میں کرتا ہوں، پہلے اس کو دیکھ لیجیے گا، ٹھیک ہے نا؟ فکس اکاؤنٹ میں جمع کروائی گئی رقم، تفصیل ہے کا مطلب ہم بات کر رہے ہیں یہاں پہ کنوینشنل بینکس کی، ٹھیک ہے؟ کنوینشنل اسلامک بینکس کی بات نہیں ہو رہی یہاں پہ، تو آپ کنوینشنل بینکس کو سامنے رکھ کے جواب دیجیے گا اس کا، ٹھیک ہے؟ فکس اکاؤنٹ میں جمع کروائی گئی رقم یہ بھی قرض ہوگی۔ واجب الادا بجلی کا بل کیا ہے؟ واجب الادا بجلی کا بل دین ہے۔ کرایہ پر گھر لینے کی صورت میں سیکورٹی کے لیے دی گئی رقم، تو سیکورٹی ہم رقم لے لیتے ہیں، یہ انٹرسٹنگ سوال ہے، توجہ دیجیے گا، یہ انٹرسٹنگ سوال ہے۔ کرائے پر گھر لینے کی صورت میں سیکورٹی کے لیے دی گئی رقم کیا ہے؟ جی ہمارے بعض ساتھی کہہ رہے ہیں قرض ہے، بعض ساتھی کہہ رہے ہیں امانت ہے، بڑی امپورٹنٹ چیز ہے۔ اچھا اس کا میں ٹائم چونکہ کم ہے نہیں، سیکورٹی لینا جائز ہے، سیکورٹی سود نہیں ہے، سیکورٹی کا جو لینا ہے وہ سود نہیں ہے، یاد رکھیے گا اس بات کے اوپر۔ سیکورٹی تو لے کے آپ رکھ لیتے ہیں کہ کل کو تم یہ جگہ چھوڑو گے، گھر چھوڑو گے، مکان چھوڑو گے، تو اس میں اگر تم نے کوئی توڑ پھوڑ کی ہوگی تو میں اس کی تلافی کروں گا، تو امانت ہے یا چیز؟ اچھا اس کا مطلب یہ ہوا، اب آپ خود اس کو تھوڑا سمجھیے گا، امانت کا مطلب یہ ہوا کہ سیکورٹی کی رقم آپ استعمال کرتے نہیں کر سکتے؟ جی سیکورٹی کی رقم استعمال کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے؟ اگر کر سکتے تو امانت کیسے ہے؟ جی جی ہاں اصولی طور پہ دیکھیے آپ کو سیکورٹی کی رقم استعمال نہیں کرنی چاہیے، اسی لیے کہنا کیا چاہیے، جب سیکورٹی رکھوانا ہو تو بھائی یہ پیسے میرے ذمے امانت نہیں ہے، میرے ذمے قرض ہے، تو شروع سے اس بات کو طے کر دیں۔ لیکن اگر سیکورٹی کے پیسے آپ نے استعمال کر لیے پھر کیا بن جائیں گے اب بتائیے گا؟ جی اب قرض بن جائے گا، بات سمجھ آ گئی نا؟ سیکورٹی اگر آپ نے، اسی لیے دارالعلوم کراچی کا فتویٰ ہے کہ ابتداءً امانت ہے، انتہاءً قرض ہے، ابتداءً امانت ہے، انتہاءً قرض ہے۔ بات سمجھ آ گئی آپ لوگوں کو؟ آگے چلیے گا اچھا ملازم کی سیلری سے پروویڈنٹ گریجوٹی کی مد میں کاٹی گئی رقم، یہ بہت ٹیکنیکل چیز ہے، اصل میں میرے نا 9 بجے کلاس بھی ہے ایک اور، تو وہ مشکل ہو جائے گا، اس لیے میں اس کو بعد میں بتاتا ہوں، ٹھیک ہے؟ لیکن بہرحال یہ اپنے ذمے ایک چوری ہے۔ آپ نے اپنے ملازم کو سودا خریدنے کے لیے 500 روپے دیے، جو 500 روپے ملازم کے ہاتھ میں ہے کہ جا کے ان سے چیزیں خرید کر لے کر آؤ، ڈبل روٹی اور دودھ اور انڈے لے کر آؤ، تو یہ کیا ہے؟ امانت ہے۔ اچھا اگر وہ 500 روپے ملازم سے کسی نے ملازم سے 500 روپے چھین لیے یا اس سے گر گئے اس کی غفلت کے بغیر، تو آپ ملازم کے اوپر 500 روپے ڈال سکتے ہیں؟ نہیں ڈال سکتے۔ اس سے مطلب یہ ہوا کہ اگر ملازم کی کوتاہی کے بغیر، غفلت کے بغیر، کوئی واضح غفلت کے بغیر، نیگلیجنس کے بغیر ملازم سے کوئی چیز ٹوٹ جائے، کوئی نقصان ہو جائے، گاڑی لگ جائے، آپ اس کے پیسے اس کے اوپر نہیں ڈال سکتے۔ آپ نے کمپنی کے شیئر خریدے، کمپنی کے آپ نے شیئر خریدے، ہم ادھر پہنچے یہاں پر، جی کمپنی کے آپ نے شیئر خریدے، یہاں جو ریڈ ہمارا پوائنٹر آ رہا ہے ادھر پہنچے، کمپنی کے شیئر خریدے، تو جو شیئر خریدے اب یہ کیا ہے؟ جی بتائیے گا؟ سرمایہ ہے، ایگزیکٹلی، ٹھیک ہے نا؟ آپ نے پرائز بانڈ خریدا، بہت امپورٹنٹ چیز آ گئی، بہت امپورٹنٹ چیز ہے پرائز بانڈ، گورنمنٹ اپنے بانڈ ایشو کر رہی ہوتی ہے نا، پرائز بانڈ ایشو کر رہی ہوتی ہے، جی تو پرائز بانڈ کی شرعی حیثیت کیا بنتی ہے بتائیے گا؟ پرائز بانڈ کی شرعی حیثیت قرض بنتی ہے، تو اس قرض کے اوپر جو انعام ملتا ہے وہ کیا ہوگا پھر؟ آپ خود بتائیے گا۔ اب
آپ خود بڑی آسانی کے ساتھ اس کو کر سکتے ہیں کہ سود بن جائے گا، کیونکہ قرض کے اوپر جو بھی نفع ملے گا وہ جیسے حدیث میں نے آپ کو سنائی، کل قرض جر نفعا فہو ربا، جو بھی قرض ہو اس کے اوپر آپ کو نفع ملے گا وہ ربا ہے۔ آپ کے مہینے کے بعد ملازمین کی واجب الادا تنخواہیں ہیں، سیلریز، دین ہے۔ پرانے نوٹوں کو نئے نوٹوں کا بدلنا، یہ اصل میں کیا ہے؟ تبادلہ ہے۔ نوٹ دے کر نوٹ لینا تبادلہ، یہ بے ہے، یہ قرض نہیں ہے۔ اگر اس کو تبادلہ کہیں گے، یہ بے کی صورت بنتی ہے۔ کیش جو کمپنی کے کیشیئر کے ہاتھ میں ہو، اچھا پرانے نوٹوں کو نئے نوٹوں سے بدلنا جائز ہے اگر برابر سرابر ہو، پرانے نوٹوں کو نئے نوٹوں کے ساتھ بدلنا کیا ہے؟ جائز ہے، اگر اس پہ کمی بیشی نہ ہو۔ کمی بیشی ہوگی تو سود بن جائے گا، کیوں بنے گا یہ ایک لمبی، یہ علیحدہ کہانی ہے، اس کو دیکھیں۔ ریب الفضل بنے گا، بالکل صحیح کہا آپ نے، جزاکم اللہ خیر، ٹھیک ہے نا، ریب الفضل بن جائے گا، وہ ابھی ہم ڈسکس نہیں کر رہے۔ کیش جو کمپنی کے کیشیئر کے ہاتھ میں، وہ کیا ہے؟ کیش جو کمپنی کے کیشیئر کے ہاتھ میں، وہ کیا ہے؟ وہ امانت ہے۔ ٹوکن، یہ امپورٹنٹ چیز ہے، یہاں پہ دو چیزیں علیحدہ رکھیے گا، یہاں پر دو چیزیں علیحدہ رکھیے گا، ایک ہے ٹوکن، ایک ہے بیانہ۔ ٹوکن اور بیانہ میں کیا فرق ہوتا ہے؟ دونوں میں فرق ہوتا ہے، فرق ہوتا ہے، جو لوگ کام کرتے ہیں نا گاڑیوں کا یا پلاٹوں کا، وہ وہ میں بتا رہا ہوں جی، میں عرض کرتا ہوں، بتا رہا ہوں بھی۔ ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کوئی آفر لگاتے ہیں، یہ پلاٹ میں اتنے کا لوں گا، تو اب آپ کوئی بھی آدمی کوئی بھی آفر لگا دے، آپ اپنی سیریسنیس ظاہر کرنے کے لیے، اپنی سنجیدگی ظاہر کرنے کے لیے کہ یار میں اس چیز کو خریدنے میں سنجیدہ ہوں، آپ اس چیز کی سنجیدگی کو ظاہر کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ آپ ایک پیسے پکڑاتے ہیں کہ یار یہ دیکھو، یہ میں نے پیسے رکھے، اور وہ جا کے اس کے سامنے 50,000 روپے، یہ دیکھے ٹوکن آ گیا۔ اب یہ ٹوکن جو کہ ابھی تک آپ کا سودا نہیں ہوا، صرف سودے کو اس آدمی کو رغبت دلانے کے لیے، اس آدمی کو یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ بھئی میں سیریس ہوں، اسی لیے پیسے پکڑا رہا ہوں، صرف ہوائی باتیں نہیں کر رہا ہوں، تو یہ ٹوکن پکڑاتے ہیں۔ جب تک ٹوکن ٹوکن ہے اور معاملہ طے نہیں ہوا، یہ امانت ہے۔ درمیان میں آپ کا ڈیلر ہے، ڈیلر کے ہاتھ میں ٹوکن امانت ہوتی ہے، لیکن جیسے ہی سودا طے ہو گیا، سودا طے ہو گیا، 10 لاکھ روپے کا، 10 لاکھ روپے کا خیر کوئی پلاٹ نہیں ملتا، چلیں 50 لاکھ روپے کا پلاٹ کریں، آپ نے 50 لاکھ روپے کا پلاٹ خرید لیا، اور ٹوکن اس آدمی نے، مالک نے، پلاٹ کے مالک نے پکڑ لیے، اب یہ کیا بن گیا؟ اب یہ کیا بن گیا؟ اب یہ قیمت بن گئی، یہ ایڈوانس پیمنٹ ہو گئی، باقی 50 لاکھ میں سے آپ نے یہ 50,000 روپے اس کو ایڈوانس پیمنٹ کر دی، ایڈوانس پیمنٹ بن جائے گی۔ آگے چلیے گا۔ اچھا یہ تقریباً کمیٹی میں جمع شدہ ماہانہ اقساط، یہ میں نے پہلے بتا دیا تھا، کمیٹی میں جو پیسے جمع کراتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ وہ آپ کی، وہ قرض بن جاتی، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ہم نے چھوٹا سا کر لیا اپنا، تھوڑا سا تھا۔ اب سود کی مروجہ شکلیں میں نے آپ کو بتا دی تھی۔ اب اس میں سب سے پہلی امپورٹ فائنانسنگ کی شکل تھی۔ ٹائم کیا ہو گیا؟ اچھا 8:30 ہو گئے، یا اس کروا سے دوں پہلے تھوڑا ہم سا؟ نے یہ بیانہ امپورٹ، نہیں، ٹوکن بتا اچھا دیا، بیانہ نہیں۔ بیانہ میں نے بتایا نا ابھی، کہ جیسے یہ بیانہ کا میں نے بتا دیا، وہ ٹوکن اب بیانہ بن جائے گا جیسے ہی آپ کا معاملہ طے ہوا۔ بیانہ از ایڈوانس پیمنٹ، ٹھیک ہے نا، ایڈوانس۔ کل پر ابھی نہیں، کل نہیں ہوگا، یہ گروپ میں آپ کو میسج آ جائے گا، دوبارہ ہم اس میں کرتے ہیں۔ ایک دو میسج آئے تھے، سوالات آئے تھے، میں اس کو ایک دفعہ دوبارہ دیکھ لیتا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ میں ایک دو سوالات ابھی آئے تھے، کسی نے ایک دو سوال کے تھے، میں کرتا ہوں۔ اگر دال دیے اور اگلے نے نقصان، اگر ڈال دیے بھر دیا، پھر کیا مطلب؟ یہ نہیں سوال سمجھ میں آیا، اس کو دوبارہ سوال کیجیے گا۔ اچھا جی، ایک سوال یہ آیا تھا آپ کا، میں نے عرض کیا جو ابھی سوال آیا ہے بیانے سے متعلق، ٹھیک ہے نا۔ فکسڈ اور سیونگ سیم ہے؟ جی ہاں، فکس ڈپازٹ یہ ہوتا ہے کہ جی میں نے پیسے جمع کروا دیے 6 مہینے کے لیے، سال کے لیے، 5 سال کے لیے، اب میں نہیں نکالوں گا تو وہ بینک پھر اس پہ زیادہ پیسے دیتا ہے، لیکن وہ بھی قرض ہوتا ہے۔ سیونگ ہوتا ہے کہ وہ آپ نکال بھی سکتے ہیں لیکن پروفٹ بھی ہوتا ہے۔ کرنٹ اکاؤنٹ وہ ہوتا ہے
میں کوئی پروفٹ نہیں ملے گا. تو کرنٹ سیونگ اور فکس ڈپازٹس کی حقیقت ایک ہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا جی. آپ سوال کرنا چاہ رہے تھے جی, سوال کریے, کر لیں جی. مقصد یہ تھا پوچھنے کا کہ کسی نے کسی کا نقصان کر دیا، امانت کے طور پہ اس نے چیز دی تھی، اور پھر اس نے اس کے اوپر نقصان کے پیسے ڈال دیے اور اس نے پھر بھر بھی دیے، تو اس پہ شریعت کیا کہتی ہے؟ یعنی میں نے کسی کو گاڑی اس دی نے بھر دیا, اور پھر اگر اس نے اپنی طرف سے بھر دیا کہ اس کو شرمندگی کہ یار میں نے اس آدمی کا نقصان کر دیا, یا اس کا خیال یہ تھا کہ بھرنا میری ذمہ داری تھی, تو انشاءاللہ تعالی وہ ٹھیک ہے, جائز ہے. لیکن اس آدمی نے جو مطالبہ کیا, اس کا ملازم تھا, اس نے کہا کہ نہیں اب میں تمہاری تنخواہ میں سے کاٹوں گا. اب ملازم میں بیچارہ کیا کر سکتا ہے؟ ملازم تو کچھ نہیں کر سکتا, ٹھیک ہے صاحب کاٹ لیں پیسے, کوئی بات نہیں میں دے دوں گا. اب ملازم اپنی ملازمت تو نہیں چھوڑے گا نا, وہ تو کر لے گا. تو اس نے یہ جو پیسے زبردستی کاٹے, یہ ناجائز کام کیا. اب اس کے ذمے ہے کہ وہ پیسے اس کو واپس کرے یا اس سے معاف کروائے, یہ اب ذمے ہوگا. ایک آدمی جس نے نقصان کیا تھا اس نے اپنی مرضی سے بھر دیا تو جائز ہے. ٹھیک ہے. جس آدمی کا نقصان ہوا تھا اس نے زبردستی اس سے پیسے نکلوائے, یہ ناجائز ہے. دونوں میں فرق سمجھ آ گیا آپ کو؟ جی بالکل جزاک اللہ. ٹھیک ہے نا. چلیں جی, آج کے لیے سر اتنا جی کافی ہے. میں نے ٹوکن کہا کا سر جی 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 بتائیں, ٹوکن پوچھیں کی پوچھیں. حیثیت امانت کی ہوئی اور بیانہ کی حیثیت دین کی ہوئی، کیا صحیح ہے؟ نہیں نہیں, دین کی نہیں ہوئی, یہ ایڈوانس پیمنٹ ہو گئی. دین تو یہ جو اگلے سے آپ نے وصول کرنے ہیں, یہ تو آپ نے اس کو ایڈوانس پیمنٹ دے دی نا. ہاں, جو پیسے آپ کے ذمے رہ گئے, پلاٹ خرید لیا, 50 لاکھ کا پلاٹ خریدا, 50,000 روپے آپ نے ابھی پیمنٹ کر دی. اب آپ کے ذمے کتنے پیسے باقی رہ گئے؟ 50 لاکھ, 50 لاکھ میں سے 50,000 جی کی ایڈوانس پیمنٹ ہو گئی, تو باقی کتنے رہ گئے آپ کے ذمے؟ 49 لاکھ 50,000 روپے ہو گئے نا, 49 lakhs 50,000 روپیز باقی رہ گئے. یہ آپ کے ذمہ دین آ گیا. اس کے جی ذمہ جی پلاٹ آ گیا کہ وہ پلاٹ آپ کے نام کرائے گا, آپ کے ذمہ پیسے آ گئے. اب یہ جو آپ کے ذمہ لائبلٹی کریٹ ہوئی پلاٹ خریدنے کے لیے, یہ دین, اس کو دین کہیں گے ہم. جو بات ان کے کلیئر ہو پاس رہی ہے؟ چلا گیا وہ سمن. وہ اس کو ہم سمن کہیں یا ایڈوانس پیمنٹ کہیں, جو بھی ہم کہہ سکتے ہیں اس کو, وہ جی ایڈوانس جی پیمنٹ شمار ہوگی. جی شکریہ. ٹھیک ہے جی, چلیں جی, آج کے لیے جزاکم اللہ ایک خیر. اور چیز تھی، وہ اچھے اے سے ٹی جمعہ. ایم کے پیسے کٹتے ہیں کسی اور دوسرے وہ بینک کے اے سروس ٹی ایم سے آپ چارجز نے. ہوتے ہیں, وہ جائز ہے, وہ سود نہیں بنتا. جو بہت اچھا سوال کیا تھا آپ نے. اے ٹی ایم کے اوپر خاص طور پر اگر آپ کسی دوسری کا اے ٹی ایم استعمال کرتے ہیں نا, کمپنی کا, مثال کو میرے پاس میزان بینک کا کارڈ ہے, ڈیبٹ کارڈ ہے, ٹھیک ہے, میں ون لنک پر ہی, لیکن میں مثال کے طور پہ الفلاح کا استعمال کرتا ہوں یا دبئی اسلامک کا استعمال کرتا ہوں, تو اس کے اوپر کوئی 23 روپے میں خاصے کاٹتے ہیں, 18 روپے 23 روپے, اس طرح وہ کچھ نہ کچھ سروس چارجز وہ اس کے اوپر لے رہے ہوتے ہیں. تو یہ بیسیکلی سروس چارجز ہیں, وہ جائز ہے, وہ اس کا تعلق اس کے ساتھ نہیں بنتا. یہ سود کیوں نہیں بنتا, سروس چارجز کیوں بنتے, یہ بھی ایک سمجھنے والی بات ہے نا. یہ انشاءاللہ پھر نیکسٹ سیشن ہوگا تو اس میں میں اور تفصیل کے ساتھ ایڈوانس سمجھاؤں گا. بیلنس پہ اس جو پیسے کٹتے ہیں وہ سود نہیں ہوتے؟ ایڈوانس بیلنس والی جی مطلب جی کون ریچارج سے؟ اگر میں نے موبائل کا ریچارج کرایا، پیسے ختم ہو گئے، وہ. ہاں, یہ بہت جیسے یو فون لون ہوتا ہے نا, یو فون کا لون, یو فون وغیرہ کو کہتے ہیں کہ لون آپ لے لیں, ایڈوانس ہے جی نا, جی اور اس میں ہوتا ہے جی. وہ سود بنتا نہیں ہے. لیکن سود کیوں نہیں بنتا یہ بھی سمجھنے کی بات ہے. یہ ساری چیزیں بہت امپورٹنٹ ہے, بہت ٹیکنیکل ہیں. تو بہت مجھے یعنی مزہ تو آ رہا ہے, مجھے دل چاہ رہا ہے کہ میں ڈسکس کروں ساری چیزیں, لیکن ٹائم تھوڑے سے ہمارے پاس کم ہے. انشاءاللہ دوبارہ اس کو ہم کریں گے. آپ لوگ اپنے ہمارے گروپ میں رہیں, جنہوں نے ابھی تک نہیں لیا وہ نمبر نوٹ کر لیں. مفتی صاحب نے بھی نمبر بھیجا تھا, میں نمبر دوبارہ بول رہا ہوں, وہ نمبر کو آپ حضرات دوبارہ سے نوٹ کریں. مفتی صاحب کا نمبر, وہ ہمارے اس کا نمبر ہے, اس کو آپ دوبارہ سے ایک دفعہ نوٹ کر لیں. ٹھیک ہے نا, یہ 03-224456-244, 03-224456-244. نوٹ کر لیا آپ حضرات نے؟ ٹھیک ہے, سب نے نوٹ کر لیا جی. میرا نمبر بھی نوٹ کر لیں, اگر مجھ سے رابطہ کرنا چاہے تو میں بھی آپ لوگوں کو گروپ میں ایڈ کروا دوں گا. میرا نمبر بھی نوٹ کر لیں, 0321464421. ٹھیک ہے, میرا نمبر بھی نوٹ کر لیں. یہ پریزنٹیشن کے آخر میں بھی ہمارا نمبر دیا ہوا ہے, تو جس کو یہ پریزنٹیشن چاہیے ہو تو بھی ہم آپ کو بھیج دیں گے. ٹھیک ہے نا, جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.